اتنی کاٹنے کے بعد ہی یہ نظر پیدا ہوتی ہے۔ یہی بول رہا ہوں، سب انسپیکٹر نے اچک کے کہا۔ ذرا احتیاط سے قلم چلانا۔ پر اور تو سب کچھ لکھ لو گے، یہ تیور کیسے لکھو گے؟ یہ بھی لکھو ادھر صاحب، پیرو نے اونچی آواز میں کہا۔ پہلی بار کسی کو دیکھا ہے کیا؟ یہ تو ابھی معلوم ہو جائے گا کس نے کس کو پہلی بار دیکھا ہے۔ سب انسپیکٹر کی بجائے محرر فضل نے تیوری چڑھا کے کہا۔ سوچ سمجھ کے زبان چلاؤ، یہ ہنر آتا تو ہم کو یہاں دیدار کیسے نصیب ہوتا؟ میری توقع کے خلاف سب انسپیکٹر نے تھمے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے شجرہ لکھ لو فضل میاں، باقی باتیں اطمینان سے ہوں گی۔ بہتر ہے جناب، محرر نے ناگواری سے کہا اور باعجلت روزنامچہ کھولنے لگا۔ قلم روشنائی میں ڈبو کے تل ملاتے ہوئے اس نے پھر ہم سے پوچھا، نام بولو۔ ابھی پہلے اپن کا بات سن لو، پیرو نے بوجھل لہجے میں کہا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ نام بولو۔ اس کو بھرنے کا ایسا ہی شوق ہے تو اپن بھی ادھر تمہارے ہی پاس ہے، ساتھ ساتھ یہ شوق بھی جاری رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سب انسپیکٹر اٹھلاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اپنے فضل میاں کا قلم گرمی میں ہی کچھ روانی دکھاتا ہے، نرت بھاؤ کے چڑھاؤ میں۔ ٹھنڈا کھانے کی عادت نہیں ہے ان کو۔ اپن بولتا ہے اس کو لکھنے کا ابھی ایسا ضرورت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے فضل میاں، ہم کرسی چھوڑ کے چلیں؟ آپ ابھی اپن کی جگہ آ جاؤ تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا، پیرو نے ترشی سے کہا۔ اپن ادھر ایک دم اجنبی ہے، تمہارے شہر کا یہی ریت ہے تو ٹھیک ہے، ابھی اپن ادھر آ ہی گیا ہے، پر کاغذ کالا کرنے سے پہلے اچھا ہے اپن کا بات دھیان سے سن لو، اس کے بعد جو مرضی ہو کرنا۔ کرسی پر تم بیٹھا ہے، اپن نہیں، جس سر میں چاہو بولو، جواب میں اپن ٹھیکا لگائے گا تو تم کو اچھا نہیں لگے گا، بات بھی اور لمبا ہو جائے گا۔ ادھر کا چھان پھٹک کرنا پولیس کو نہیں آتا تو اپن سکھانے کو رہا، یہ بال اپن نے بھی دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، ابھی تم سے بڑا بھی کرسیاں دیکھا ہے اور تم سے بڑا۔ پیرو نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور تپی ہوئی آواز میں بولا، ابھی اجازت ہو تو کچھ بولے۔ سب انسپیکٹر متجسس نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور کچھ نہیں بولا۔ پیرو نے اس کی باقاعدہ اجازت ضروری نہیں سمجھی اور متصراً اسے بتانے کی کوشش کی کہ موسیٰ ندی کے گھاٹ پر ہم ایک شناسا کو ڈھونڈنے گئے تھے کہ 4 آدمیوں نے ایک سنسان سی جگہ ہمیں گھیر لیا اور چاقو تان کے رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ ہمیں ناچار انہیں سنبھالنا پڑا، بھاگ جاتے تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی، لیکن وہ اڑے رہے اور ہم نے وہی کیا جو اس صورتحال میں کوئی بھی کر سکتا تھا۔ بات بہت سیدھی تھی، پیرو یہی کہہ سکتا تھا کہ سب کچھ حادثہ پیش آیا تھا۔ بالکل اچانک یہ بتانا بے معنی تھا کہ وہ مسلسل ہمارا پیچھا کر رہے تھے اور ہم عمدن انہیں ایک ایسے مقام پر لے آئے تھے جہاں ان کا مقصد آسانی سے جانا جا سکے۔ اس سچ پر کسی کو یقین نہ آتا، وہ 1000 سوال کرتے کہ پھر ہم نے تھانے میں آ کر ان کی شکایت کیوں نہیں کی، سڑکوں پر تعینات کسی سپاہی سے مدد کیوں نہیں لی۔ وہ لوٹ کے پوچھتے کہ آخر پھر ان چاروں کے تعاقب کا کون سا ہم مقصد ہم پر منکشف ہوا۔ بات آقا اور کالے تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ البتہ پیرو نے شک ظاہر کیا کہ شاید وہ بہت پہلے سے ہماری طاق میں تھے۔ شام کے وقت عابد شاپ روڈ سے ہم نے ساڑیاں خریدی تھی، وہاں کہیں کسی نے ہمارے پاس موجود رقم کی جھلک دیکھ لی ہوگی۔ سب انسپیکٹر، حوالدار، محرر اور سپاہی خاموشی سے پیرو کی رداد سنتے رہے، بیچ میں نہیں بولے۔ پیرو نے انہیں اس کا موقع بھی نہیں دیا تھا، لیکن محلے والے پہلے ہی ان کے کان بھر چکے تھے۔ خود ان 4 آدمیوں نے بھی ان سے کچھ کہا ہی ہوگا، گو ہمارے وہاں گلی سے نکلنے اور یہاں تھانے تک آنے میں اتنا وقت نہیں لگا تھا۔ اس اسنا میں انہیں اچڑتی بے ربط شہادتیں ہی سننے کو ملی ہوں گی، لیکن لوگوں نے کتنے مبالغے سے کام لیا تھا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال کچھ کہنا خاموشی سے بہتر تھا۔ پیرو نے تصار پر اکتفا کیا، اس طرح ان پر یہ ظاہر کرنا بھی مقصود تھا کہ وہ ایک نہایت معمولی بات پر حجت کر رہے ہیں۔ پیرو کے چپ ہوتے ہی سب انسپیکٹر ٹھمکتی ہوئی سی آواز میں بولا، کیسا سادہ اور معصوم سا واقعہ ہے، اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔ کیوں فضل میاں، وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے کہ اس سادگی پر کون نہ مر جائے خدا۔ کارروائی کرو صاحب، اپنے کو ابھی کچھ نہیں بولنا۔ تم اور بول بھی کیا سکتے ہو؟ یکلخت وہ بھڑک کر بولا، تم نے سمجھا ہے کہ یہاں سب الو کے پٹھے بیٹھے ہیں؟ تمہارے بقول ان کی خطا اتنی تھی کہ انہوں نے رقم کے لیے تم پر چاقو نکالا تھا اور تم نے ان پر قابو پا لیا تھا۔ اس دوران ان کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا، خون سے نہ صرف اس کے کپڑے تربتر ہوئے بلکہ زمین بھی لال ہو گئی۔ پھر وہ سسکتے بلکتے تم سے معافیا مانگتے رہے،
تم نے انہیں نہیں چھوڑا، محلے والے بچ بچاؤ کرانے کے لیے آگے بڑھے تو تم نے انہیں بھی جھڑک دیا، الٹی انہیں دھمکی دی کہ ان کی مداخلت کا نتیجہ برا ہوگا۔ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے بجائے تم نے انہیں اور مشتعل کر دیا، انہیں چاقو دکھایا، سارے محلے میں غتر بت مچا دی اور پھر تم وہاں سے سر اٹھائے ہوئے چل دیے۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم تمہاری کہانی پر یقین کر لیں گے اور آگے جا کے بھی تم یہی رٹ لگاؤ گے؟ یہاں سے وہاں تک سب اندھے اور بہرے بیٹھے ہیں۔ وہ کسی حد تک ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ پیرو کے بیان میں بہت سے سکم تھے، مگر اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ ہم اسے اور کس طرح باور کراتے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا؟ ہمارے تو سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں بھی کوئی ہمارا منتظر ہوگا۔ ہم تو واپس اپنے ہوٹل جا رہے تھے کہ وہ راستے کا پتھر بن گئے۔ سب انسپیکٹر آنکھیں لال پیلی کیے گرجتا رہا۔ اس نے جیسے پہلے ہی ہمارے لیے اپنے ذہن میں کچھ طے کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود پیرو نے اسے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے اسے بتایا کہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا کہ کسی کے بھی اوسان ٹھکانے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے پاس چاقو تھے اور ان کی تعداد ہم سے دگنی تھی۔ قابو پا کے انہیں فوراً چھوڑ دینے میں اندیشہ تھا کہ وہ پلٹ نہ پڑیں۔ ان سے دستبرداری بھی ممکن تھی جب ان کی طرف سے دوبارہ ایسی جرت نہ کرنے کا اعتبار ہو جائے۔ ذرا سی چوک ہو جاتی تو وہ چاقو جو ان کے ساتھی کو لگا تھا ہمیں نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے پاس معقول رقم کا جو اثاثہ تھا اس کے چھن جانے کا ہر لمحے خدشہ تھا۔ اس پردیس میں پھر ہم کہیں بھی نہ رہتے۔ کیا انہیں ایسا سبق نہیں ملنا چاہیے تھا کہ آئندہ وہ کسی اجنبی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے یہ تجربہ نہ بھولیں؟ ایسے لوگوں کا تعلق عموماً شہر کے کسی نہ کسی دادا کے اڈے سے ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ احتیاطاً ہم ان کے سرانہ کا نام بھی جان لیں۔ کہیں دور ذہن کے کسی گوشے میں ایک یہ احساس بھی چمٹا ہوا تھا کہ انہیں ہمارے کسی دشمن نے تو تعینات نہیں کیا ہے۔ ہمارے شہر کا کوئی دشمن کرائے پر یہاں ان کی خدمات حاصل کر سکتا تھا۔ ان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ اپنے رنگ ڈھنگ سے وہ چڑھے ہوئے ہی معلوم ہوتے تھے اور کسی رعایت کے لائق نہیں تھے۔ پیرو نے اعتراف کیا کہ لوگ بے شک درمیان میں آئے تھے لیکن انہیں پورا قصہ ہی معلوم نہیں تھا۔ وہ آتے ہی کچھ جانے بوجھے بغیر انہیں ہم سے اوندے سوندے چھڑانے لگے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ ان لوگوں کی شے پا کے وہ ہمارے لیے اور خطرہ بن سکتے تھے، زخمی کتے کی طرح، کہ انہیں شیر کہنا شیر کی توہین ہے۔ ہمیں یہ بھی بھروسہ نہیں تھا کہ آنے والے محلے کے لوگوں میں کتنے ان کے ساتھی شناسا ان کے بخی خواہ ہیں۔ ان کا تعلق بھی کہیں اس محلے اور اس کے مکینوں سے تو نہیں ہے، اس لیے ہم نے انہیں اپنے قریب بھٹکنے کی اجازت نہیں دی۔ اپنی جان اور اثاثے کی حفاظت کے لیے لازم تھا کہ مشتعل محلے والوں کو دور ہی رکھیں۔ ہم نے یہی کیا، یہی ہمیں اپنے لیے بہتر نظر آتا تھا۔ محلے والوں سے ہمیں کسی سلوک کی امید نہیں رہی تھی۔ وہ ایک پورا ہجوم تھا، ہم صرف دو تھے، اس لیے ہم ان چاروں میں سے ایک کو ڈھال بنائے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پیچھے پھر بھی وہ شور مچاتے رہے۔ انہیں روکنے کے لیے آخری چارہ کار کے طور پر ہمیں اس آدمی کو بے بس کرنا پڑا اور چاقو دکھانا پڑا، لیکن ہم نے اسے چاقو مارا نہیں۔ تم نے بڑا احسان کیا، سب انسپیکٹر کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا، اور تم نے اس کے بعد پولیس میں آنا بھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ سارا فیصلہ تو تم نے خود ہی کر دیا تھا۔ اپنا ارادہ پہلے ادھر ہی آنے کو تھا پر راستے میں بدل گیا۔ اپن الجھن میں پڑ گیا تھا کہ ابھی پہلے ادھر آئے یا اپنا ٹھوڑ ٹھکانہ کرے۔ بات ختم ہو گیا تھا، اپن بات کو بھی ادھر آ سکتا تھا، ساتھ اور بھی بہت سا بات اپن کے مغز میں بھرا ہوا تھا۔ اس کو بولنے کا ضرورت نہیں، تم ابھی خوب سمجھتا جانتا ہوگا۔ پیرو نے وہ عام سی کہانی یوں ہی نہیں دہرائی تھی، اسے احساس تھا کہ بعد میں اسے کیسے کیسے سوالوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ وہ کسی جھجک کے بغیر ہر سوال کا جواب دیتا رہا اور پورے شد و مت کے ساتھ، اور وہ سب کچھ ایسا بے جواز بے دلیل بھی نہیں تھا جیسا مجھے پہلے نظر آتا تھا۔ سب انسپیکٹر کسی وکیل کی طرح اس سے ضد بحث کرتا رہا۔ اس نے آقا اور کالے کا نام نہیں لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ محلے والے اور ان چاروں نے آقا اور کالے کے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ محلے والے دیر سے درمیان میں آئے تھے، اس سے پہلے وہ تینوں آقا اور کالے کے متعلق ہمیں خاصا کچھ بتا چکے تھے۔ آنے کے بعد محلے والوں نے باقی کچھ ان تینوں کی زبانی سنا تھا، پتہ نہیں وہ ان کے کس قدر پلے پڑا۔ وہاں اس وقت بہت ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ اذیت میں وہ تینوں بھی ٹوٹے پھوٹے بے ربط سے فکرے بول رہے تھے۔ بہرصورت محلے والوں سے آقا اور کالے کے سلسلے میں پولیس کو کچھ پتہ بھی چلا تھا تو وہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکی تھی، ورنہ سب انسپیکٹر اس کا ذکر کرنا نہ بھولتا۔ خود ان چاروں نے بھی اپنے اڈے اور استاد کا نام لینے میں احتیاط کی ہوگی اور کوئی اور ہی کہانی بتائی ہوگی۔ پیرو کو جیسے یقین تھا کہ انہوں نے آقا اور کالے کا نام نہیں لیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی ردات پر اصرار کرتا رہا اور اس نے اپنے بیان میں سر منہ تبدیلی نہیں کی۔ یہ بھی ایک تدبیر ہوتی ہے کہ ابتدا میں جو منہ سے نکل جائے اس پر آخر تک جمع رہا جائے، اور پیرو کے منہ سے یہ سب کچھ یوں ہی نہیں نکل گیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ سب انسپیکٹر کو ہم سے کوئی پرانی عداوت ہے۔
ہماری صورتوں سے چڑ ہے یا بہت دنوں بعد تھانے میں کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے آیا ہے؟ اسے شاید بہت سی باتوں پر حیرت تھی، ان چاروں پر ہمارا قابو پانا جن کا ریکارڈ پولیس کے پاس موجود ہوگا، بیچ میں پڑنے والوں کو ہمارا پھٹکار دینا اور ان کی بھیڑ چھانٹتے ہوئے آسانی سے نکل جانا۔ ایک نہیں کتنی حیرتیں اس کے دماغ میں کل بلا رہی ہوں گی۔ بعد میں جائے وقوع پر پہنچنے والے سپاہیوں سے محلے والوں نے خوب حاشیہ رائی کی ہوگی، انہیں بتایا ہوگا کہ کس طرح ہم نے ان کی گردنیں دبوچ رکھی تھیں۔ سب انسپیکٹر کی وحشت سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے حیرت ہمارے بیان پر نہیں خود ہم پر ہے۔ ہم کون ہیں ہمارے بارے میں جاننے کے لیے وہ بری طرح بے چین نظر آتا تھا، کرید کرید کے متعلق اور غیر متعلق سوال کرتا تھا، مگر وہ پیرو سے کچھ اور حاصل نہ کر سکا۔ ہم نے اسے اپنے نام بھی مختلف بتائے تھے، ولدیت بھی مختلف، پتے بھی خود ساختہ، پیشہ کاروبار بتایا تھا اور کہا تھا کہ بمبئی کے بھنڈی بازار میں ہمارا ایک پتھارا ہے۔ اس کے علاوہ سارے ہندوستان سے مختلف قسم کی چیزیں ہم بمبئی سپلائی کرتے ہیں۔ حیدرآباد کاروباری غرض سے آج پہلی بار آنا ہوا ہے، آج سپیر ہی آئے تھے۔ ہمارا متصر سامان موسیٰ ندی کے گھاٹ کے ہنگامے کی نظر ہو گیا۔ کپڑوں کے علاوہ ہم نے جو ساڑیاں خریدی تھی وہ بھی وہیں رہ گئی۔ پیرو یہ بتانے سے بھی نہیں چوکا کہ سامان میں کچھ رقم اور جیولری کے نمونے تھے۔ رقم معمولی تھی لیکن وہ سب کچھ ہم سے چھین گیا۔ ویکا جی ہوٹل، زورا ماٹی، ابا جان کی ہوا بھی اسے ہم نے نہیں لگنے دی، نام اور ولدیت کے سوا۔ میں نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، سب کچھ پیرو ہی بولتا رہا۔ میرے اور پیرو کے لہجے کا فرق سب انسپیکٹر کو فوراً محسوس ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے کہنا پڑا کہ میں دلی میں پیدا ہوا تھا، عرصے سے بمبئی میں ہوں اور اسماعیل یعنی کہ پیرو کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں۔ پیرو نے سب انسپیکٹر کو اچھی طرح جتا دیا تھا کہ وہ آگے جا کے یہی سب کچھ دہراتا رہے گا۔ اس کے عزم، امید اور بے باکی سے سب انسپیکٹر تل ملا جاتا تھا۔ پیرو چاہتا ہی یہی تھا کہ وہ اسے اپنے اعتماد سے متزلزل کر سکے اور ہمیں یہاں سے کسی طور اسی وقت نجات مل جائے۔ ادھر ہوٹل میں ابا جان رات تک رہے ہوں گے۔ ہم ان سے واپسی میں دیر ہو جانے کو کہہ کر آئے تھے، لیکن دیر سے مراد یہ نہیں تھی کہ رات کو واپس ہی نہ پہنچیں۔ وہ کسی سے پوچھ سکتے تھے، نہ انہیں کوئی ایسا نشان معلوم تھا جہاں ہمارا سراغ لگا سکیں۔ ابا جان کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہ سے ہمارا اسی وقت یہاں سے نکل جانا سودمند تھا۔ ایک رات گزر جانے کے بعد ضروری نہیں تھا کہ صبح ہی وہ ہمیں متعلقہ حاکم کے سامنے پیش کر دے۔ وہ ہمارے بارے میں اور معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ہمیں روک سکتا تھا، اس سے اور پیچیدگی ہی پیدا ہوتی۔ چھان بین کرنے پر اسے یہ بھی معلوم ہو سکتا تھا کہ میں نے کچھ عرصے پہلے محبوب کی مہندی میں شاہ کبیرے کو بے دخل کر دیا تھا، اور پیرو نہیں تو میں پہلی بار حیدرآباد نہیں آیا ہوں، اور جانے کیا کیا۔ پیرو نے اپنے پاس موجودہ رقم کا تذکرہ اسی وجہ سے بار بار کیا تھا کہ لے دے کے کام بن سکے تو بھی برا نہیں ہے۔ سب انسپیکٹر کے پتھر میں جنبش نہیں ہوئی۔ اس کا انداز، لب و لہجہ پہلے کی نسبت یکسر بدلا ہوا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، شدت غضب میں اس کی زبان ہکلانے لگتی تھی۔ پیرو نے خود کو بہت روکا، لیکن سب انسپیکٹر کی اوٹ پٹانگ باتوں پر اس کی آواز بھی تمتمانے لگی تھی۔ مجھے کرشنا جی بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ بھی ایک پولیس آفیسر تھے، ہمیشہ نرمی اور اخلاق سے بات کرتے اور بڑے بڑے معاملات منٹوں میں حل کر دیتے۔ ایک یہ شخص تھا، ہمیں کوئی جانور سمجھ رہا تھا، جیسے ہم کوڑے کے ڈھیر سے اٹھ کے آئے ہوں۔ بس صاحب، ابھی اپنے سے زیادہ چک چک مت کرو، دیر بہت ہو گئی تو، پیرو نے بیزاری سے کہا۔ ابھی آپ کو جو کرنا ہے فیصلہ کر دو۔ اپن کو جو منہ ماری کرنا تھا کر دیا، ہو سکے تو اپنے پر بھروسہ کرو، نہیں کرنا تو ادھر اپنا حکم نہیں چلتا۔ اپن ادھر جا کے ہی ابھی کچھ بولے گا جدھر کوئی سنے گا بھی، ادھر ایک اکیلا تم ہی ہے، آگے تم سے بڑا بھی کوئی حاکم بیٹھتا ہے۔ صلاح اتنا سا بات آسمان پر چڑھا رہا ہے، ابھی کون سا دنیا اوپر نیچا ہو گیا، اپن کی سمجھ میں ایک دم تمہارا کینڈا نہیں آ رہا۔ تم کو ادھر کا بادشاہ ہے کیا؟ ہے تم کیا مانگتا ہے؟ اپنے کو تم یا تو پھریلا یا پھر کوئی بہت اونچا آدمی لگتا ہے پولیس میں نواں نواں آیا ہے، پہلے کسی نوٹنکی میں کام کرتا تھا کیا؟ اوقات سے مت بڑھو، حوالدار نے کھڑے ہو کر کہا۔ وہ اٹھا اسی طرح تھا کہ بڑھ کے پیرو کو تماچا مارے گا، لیکن پیرو کا چہرہ دیکھ کے رک گیا اور آتشی لہجے میں بولا، یہ تھانہ ہے، اپن بھی کوٹھا نہیں سمجھ رہا ہے، یہ اندر کے کمرے کے لوگ ہیں جناب۔ محرر فضل نے لقمہ دیا۔ پھندا بھی ادھر منگوا لو، پیرو نے تلخی سے کہا۔ تم اپنے لیے بہت برا کر رہے ہو، تم بھی اپنے ساتھ کون سا اچھا کر رہا ہے؟ ٹھیک ٹھیک بول دو تو تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ حوالدار نے سب انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، کیا تعلق تھا ان لوگوں سے تمہارا؟ کتنی رقم کا معاملہ تھا؟ ابھی تم اپن سے مخول کرتا ہے حوالدار؟ دیکھو صاحب کا غصہ مول مت لو، صاحب کے پاس اور کوئی چیز ہو تو سودا بھی کرے، صاحب تو ایک ہی چیز رکھتا ہے۔ ہم بولتے ہیں ایسی ویسی کوئی بات ہے تو بالکل مت چھپاؤ، جھوٹوں اور دھوکہ دینے والوں کے لیے صاحب کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی تم بار بار کیا ٹنگی مارتا ہے؟
پیرو نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے کو حوالات کا راستہ دکھاؤ، ابھی دیری کس بات کا ہے؟ حرام زادے، سب انسپیکٹر دھاڑنے لگا۔ پہلے سیدھے ادھر آتے ہوئے میاں مرتی تھی، اب ان کا منہ میں بھی زبان ہے اور چلانا بھی تم سے اچھا آتا ہے۔ اتنا ہی بولو جتنا اپن سن سکے۔ پیرو کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں نے فوراً اس کا شانہ تھام لیا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ چھپٹ کے سب انسپیکٹر کی زبان نہ کھینچ لے۔ سب انسپیکٹر کو بھی شاید کچھ احساس ہو گیا تھا۔ پسینے سے اس کی پیشانی شرابور ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد کمرے میں پھر پیرو کی آواز گونجی۔ ابھی اپن ایک آخری بات بولتا ہے۔ اس کا لہجہ حیرت انگیز حد تک تھما ہوا تھا۔ اپن کو عدالت پیشی سے ایک دم کورا مت سمجھو۔ جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے، کیا ہو سکتا ہے، تم کیا، اپن کیا کر سکتا ہے، تم کتنا، اپن کتنا دور جا سکتا ہے۔ اپن بولتا ہے کہ ادھر تمہارا شہر میں ہی رہے گا، جب بولو گے چلا آئے گا۔ ابھی یقین نہیں آتا تو ساتھ ہوٹل میں سپاہی رکھ دو، جب تک تم خلاصی کی گھنٹی نہیں بجائے گا اپن ادھر سے بھاگے گا نہیں۔ اپنے پاس بڑا رقم ہے، ضمانت میں اس کو اپن ادھر چھوڑ سکتا ہے۔ اپنا تمہارا کوئی دشمنی نہیں ہے تو بولو، پھر اپن تم سے کسی دوسرا سر میں بات کرے۔ سب انسپیکٹر خشونت امیز نظروں سے ہمیں دیکھا کیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلی بار مجھے اس کے چہرے پر کسی قدر نرمی کے آثار نظر آئے تھے۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اے کاش خدا اس کے دل میں کچھ رحم ڈال دے۔ میرا نفس اس لمحے یہی دعا کر رہا تھا۔ پیرو نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا تھا۔ اب سب کچھ انسپیکٹر پر منحصر تھا۔ دیر تک وہ گمگو کی حالت سے دوچار رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کے چہرے پر وہی کھچاؤ پیدا ہو گیا اور اس نے یکایک مشتعل آواز میں حوالدار کو حکم دیا، ان کی تلاشی لو۔ پیرو نے پھر کچھ نہیں کہا، نہ میں نے۔ حوالدار تلاشی کے لیے اٹھا تو ہم نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ مزاحمت کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا تھا۔ میری جیبوں کا سارا سامان ناگپور اسٹیشن کے تھانے میں ہی رہ گیا تھا۔ انہوں نے جیبوں اور نیفے کی تلاشی پر اکتفا کیا، گردن تک ان کے ہاتھ نہیں گئے اور میری مالا میرے پاس ہی محفوظ رہ گئی۔ پیرو نے بھی اپنا چاقو اسی گلی میں پھینک دیا تھا جہاں ہم نے پولیس دیکھ کے رکشہ مڑوا دیا تھا۔ البتہ پیرو کی جیب سے نوٹوں کی کئی گڈیاں برآمد ہوئیں۔ ہزاروں روپے کے بقدر سونیا کے بے سود ہو جانے کے بعد ناگپور اسٹیشن پر جب پیرو، زورا اور مارٹی مجھ سے اور ابا جان سے الگ ہو گئے تھے تو زرد و جواہر کی پوٹلی اور لکھنؤ میں بیچے جانے والے پتھروں کی 2.5 لاکھ کے قریب رقم بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ان کے الگ ہونے کی بھی تھی۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ اسٹیشن پر اتر جائیں اور جیسے ہی گاڑی پلیٹ فارم سے کچھ آگے نکلے ابا جان زنجیر کھینچ کر اور پولیس کو طلب کر کے سونیا کی لاش اس کے حوالے کر دیں۔ وہ تینوں ساتھ ہوتے تو اور طوالت پیش آ سکتی تھی، خصوصاً نایاب پتھروں اور اتنی بڑی رقم کی موجودگی میں۔ حیدرآباد آ کے انہوں نے وہ تمام چیزیں یقیناً ابا جان کو واپس کر دی ہوں گی، لیکن پیرو کی جیب سے گڈیاں نکلنے سے ظاہر تھا کہ ابا جان نے کچھ رقم احتیاطاً اس کے پاس ہی رہنے دی ہے، یا ممکن ہے پہلے ہی سے پیرو کے پاس اتنے روپے ہوں، وٹھل نے اسے دیے ہوں۔ بہرحال مجھے ٹھیک طرح اس کا علم نہیں تھا کہ کتنی رقم ابا جان کے پاس ہے اور کتنی دوسروں کے پاس۔ گڈیاں دیکھ کے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ گمسم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور سب انسپیکٹر کوئی فیصلہ نہ سنا سکا، مگر یہ محض چند لمحوں کا تذبذب اور تردد تھا کہ اس نے حقارت امیز انداز میں حوالدار کو اشارہ کیا۔ حوالدار نے زیر لب اسے کچھ کہنے کی کوشش کی تو سب انسپیکٹر آنکھیں نکال کر اس پر گرجنے لگا۔ 302 بن گئی تو تمہارا باپ آ کے سنبھالے گا۔ 302 ابھی ایک دم نہیں بنتا ہے صاحب، پیرو نے دبی زبان سے کہا۔ سب انسپیکٹر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس نے سرگوشی میں حوالدار سے کچھ کہا۔ حوالدار نے درباریوں کے انداز میں سر جھکایا اور ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوئے سپاہیوں نے ہمارے گرد محاصرہ تنگ کر لیا۔ وہ ایک تنگ و تاریک کمرہ تھا۔ 3 اطراف مٹیالی دیواریں، ایک طرف سلاخیں تھیں، سلاخوں سے باہر ٹمٹماتے ہوئے کمکمے نے اندر کسی قدر اجالا کر رکھا تھا۔ شروع میں ہم اندھوں کی طرح داخل ہوئے تھے، لیکن کچھ دیر میں آنکھیں مانوس ہو گئیں۔ فرش پختہ اور ٹھنڈا تھا، کمرے میں کوئی بو سی پھیلی ہوئی تھی۔ دن بھر چلتے رہنے سے ویسے ہی سارا جسم ٹوٹ سا رہا تھا۔ پیرو اندر آتے ہی دیوار سے ٹک کے خاموش بیٹھ گیا۔ اب اسے خیال آ رہا ہوگا کہ صبح میری بات مان لیتا تو یہ نوبت نہ آتی، مگر اس کا کیا قصور تھا؟ قصور تو سارا نصیب کا تھا۔ نصیب جس کے سامنے زرد و جواہر بھی کچھ نہیں کر پاتے، آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جب میں پیرو کو منع کر رہا تھا تو مجھے کون سا الہام ہوا تھا؟ میں نے تو ان سبھی کے خیال سے کہا تھا کہ اگر پھر کہیں مولوی صاحب کا کوئی غلط سلط پتہ ملا تو انہیں اور دیر ہو جائے گی۔ یہ سب تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ رات ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا جان کی بے قلی بھی بڑھ رہی ہوگی۔ زورا اور مارٹی نیچے ہوٹل کی راہداری اور دروازے تک جا جا کے دیکھتے ہوں گے۔ ممکن ہے تلاش میں اب تک نکل کھڑے ہوئے ہوں، مگر وہ کہاں تک جائیں گے اور کس سے کیا پوچھیں گے؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جو ان سے اتنی سی بات جا کے کہہ دیتا کہ وہ سیدھے بمبئی چلے جائیں، اب ہمارا انتظار نہ کریں، ہمارا کچھ طے نہیں ہے، نہ جانے کتنی دیر لگ جائے۔ جب تک ہم سب انسپیکٹر کے سامنے تھے ایک امید سی بندھی ہوئی تھی، مگر اب کچھ نہیں رہا تھا۔
پولیس زخمی شخص کی ڈاکٹری رپورٹ کا انتظار کرے گی اور مزید تفتیش بھی۔ وہ ہمیں حوالات میں کئی دن روک سکتے تھے۔ بعد میں منصف کے سامنے پیش ہونے پر بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر میں اور کیا فیصلہ کرے۔ ایک رات کیا، بہت سی راتیں لگ سکتی تھیں۔ ادھر آقا کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہم یہاں سے کبھی نہ نکلیں۔ سلاحوں سے باہر پہرے پر ایک ہی مسلح سپاہی تھا۔ وہ گاہے بگاہے ہماری طرف گشت لگاتا اور کمرے سے کچھ دور رکھی ہوئی کرسی پر جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ حوالات میں ہمارے سوا کوئی نہیں تھا، ورنہ تھوڑی بہت آواز چہکار ضرور ہوتی۔ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے اور پیرو نے برسوں جیل میں گزارے تھے۔ ابھی ایک روز پہلے 3 دن ناگپور کی حوالات میں رہنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے تبت سے کلکتے آنے کے فوراً بعد بھی ہم نے تانے ہی کا منہ دیکھا تھا۔ تبت میں مندر کے تہانے بھی حوالات سے کم نہیں تھے، لیکن یہاں ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ پیرو کی خاموشی سے مجھے اور گھٹن ہو رہی تھی۔ کئی بار میں نے اسے ٹوکنے، اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کے میری ہمت نہیں پڑی۔ اور مجھے اسے کہنا بھی کیا تھا؟ کون سی ایسی بات تھی جس کا جواب مجھے دینا تھا یا اس سے کچھ جاننا تھا؟ میری طرح اس کی نگاہوں میں بھی ان تینوں کے چہرے گھوم رہے ہوں گے۔ رات بھر انہیں ایک لمحے نیند نہیں آئے گی۔ کوئی اور ہوتا تو انہیں اتنی بےتابی نہ ہوتی۔ وہ ہم تھے جو ہتھیار کے بغیر نہیں چلتے تھے، اور جن کے پاس ہتھیار ہوتا ہے۔ شانے بھی کچھ انہی کی طرف لپکتے ہیں۔ ہمارے نہ پہنچنے سے طرح طرح کے وسوسے ان کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے۔ ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حوالات عمارت کے اندرونی حصے میں تھی، مگر اتنی دور بھی نہیں تھی کہ باہر کی کوئی سن گن نہ مل سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے ہمیں یہاں بھیج کے تھانے کا دروازہ بند کر دیا ہے، یا تھانے کے اوقات مقرر ہیں۔ گشت لگانے والا سپاہی بھی دیر سے ادھر نہیں آیا تھا۔ پیرو نے ٹانگیں زمین پر پھیلائی تھیں۔ خاصا وقت گزرنے کے بعد کہیں جا کے سپاہیوں کی چاپوں سے کمرے کا سناٹا ٹوٹا۔ وہ 4-5 سپاہی تھے جو دوسرے لمحے سلاحوں پر نمودار ہوئے۔ میں نے بے چینی سے پیرو کی طرف دیکھا، لیکن اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ یوں ہی دم بخود سا بیٹھا رہا، جیسے اسے معلوم تھا کہ سپاہی محض ہمارا نظارہ کرنے آئے ہیں۔ وہ چند لمحے کھڑے کانا پوسی کرتے رہے اور جیسے آئے تھے واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر وہی قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ مجھے برداشت نہیں ہوا تو میں نے پیرو کو ٹہوکا دیا۔ کیا ہے دادا؟ میں نے تند لہجے میں کہا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ وہ اچھل پڑا اور میرے گلے میں بازو ڈال کے مجھے دبوچنے لگا۔ کیا راجا؟ وہ زہر ہن سے بولا۔ ابھی کیا سوچے گا سالا؟ جو ہونا تھا اسے تم اور میں کیسے روک سکتے تھے؟ وہ تو ہو ہی گیا راجا، وہ سانس بھر کے بولا۔ پھر کیا ہے؟ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ یوں مت بیٹھو، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے راجا، اس نے مجھے زور سے بھینچ لیا۔ اس کی آواز تمتمانے لگی۔ ایسا بولو نا، اب وٹھل بھائی کا لاڈلے مافک۔ اپن بولے راجا، اپن کچھ تیرے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے بارے میں کیا؟ میں نے برہمی سے کہا۔ میں کوئی اندھا ہوں؟ صاحب دیکھ نہیں رہا ہوں، پر تمہارے منہ پر یہ چپ اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہنسنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز ہمارے نگران سپاہی تک جا پہنچی کہ وہ دوڑتا ہوا سلاحوں تک آیا اور بےتابانہ ہمیں گھورنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اس نے متردد لہجے میں ہم سے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں ہے حوالدار، پیرو نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ وہ ہٹا نہیں، وہیں کھڑا ہمیں تکتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کے سرگوشی میں بولا، ادھر آؤ۔ پیرو ایک ثانیے کے توقف کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور سلاحوں کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ تم کو، سپاہی نے رازدارانہ لہجے میں کہا، تم کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اپنا مطلب ہے بیڑی سگریٹ پان ایسا ہو تو اپنے کو اشارہ مار دینا۔ اپن کو ادھر ابھی ایک ہی آدمی ٹھیک دکھائی دیا ہے۔ نوٹوں کی ساری گڈیاں انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی تھی، مگر پیرو نے روپے نہ جانے کہاں چھپا رکھے تھے کہ ان کی نظروں میں نہیں آ سکے۔ جیل حوالات اڈے پاڑے کے لوگوں کے لیے دوسرا گھر ہوتی ہے۔ پیرو ایسے موقعوں کے لیے احتیاطاً کچھ بچا کے چھپا کے ہی رکھتا تھا کہ اس نے جھپٹ گریبان میں ہاتھ ڈال کے چند نوٹ نکالے اور مٹھی میں دبا کے اس کی طرف بڑھا دیے۔ نکو بابا نکو، سپاہی خالص حیدرآبادی لہجے میں بولا، اور اس نے روپے لینے سے انکار کر دیا۔ مگر جب پیرو نے نوٹ اس کی جیب میں ٹھوس دیے تو اس نے زیادہ پس و پیش بھی نہیں کیا۔ بدبداتے ہوئے کہنے لگا، وہ سالا ایسا ایک نمبر کا حرامی ہے۔ پھر تم ادھر کائیں کو پس گیا بابا؟ ایسا الٹ پلٹ اپن کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ سب انسپیکٹر کو گالیاں دینے اور ہم سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا اور بولا، ہم سمجھتا ہے تم لوگا ایسا نہیں ہے، کاروباری آدمی جان پڑتا ہے۔ ابھی فکر نکو کرو، سالا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، کبھی تولا کبھی ماشا، کوئی پتہ نہیں، ابھی فیصلہ بدل دے وے۔ ایک رات ادھر کاٹ دیو، سویرے تک وہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ابھی ادھر کوئی بڑا افسر نہیں بیٹھتا؟ بیٹھتا ہے، وہ تیزی سے بولا، انسپیکٹر رکنی صاحب۔ نام ان کا رکن الدین ہے، یہاں سب رکنی صاحب بولتے ہیں۔ ابھی تھانے میں آیا ہے، آدمی فرسٹ کلاس ہے، اس سے بولو کہ اپن اس سے ملنا مانگتا ہے۔ ایسا نکو، وہ آنکھ مار کے بولا، جلدی مت کریو، موقع دے کے بات کرے گا۔ میڈیکل رپورٹ ابھی آ جاوے تو اچھا ہے، سالے کی بھڑاس نکل جاوے گی۔ زیادہ زخم تو نہیں لگا اس کو؟ نہیں۔
پیرو نے ترشی سے کہا۔ بھینسے کا جنا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہی بیان بولنا۔ ادھر محلے والوں کو تم کیوں ناراض کر دیو بابا؟ ان لوگوں نے ہی سارا زہر بھرا ہے۔ تم ادھر جا کے افسر تک اپنا بات پہنچانے کی کوشش کرو، ورنہ بولو تو اپن ادھر شور مچانا چالو کرتا ہے۔ نکو ابھی اپنے کو کیوں مروانے کی فکر میں ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ابھی صبر کرو، پیرو نے چائے کے لیے کہہ دیا اور چند منٹ بعد ہی تم کو چائے پانی بھیجے، کھانا وانا۔ پیرو نے چائے کے لیے کہہ دیا اور چند منٹ بعد ہی ہمیں چائے پہنچا دی گئی۔ پیرو کے ساتھ میں نے بھی زہر مار کی۔ سپاہی دیر تک نہیں پلٹا تو پیرو نے کھنکار کے اسے اشارہ کیا اور قریب آنے پر اس سے انسپیکٹر سے ملنے کی بابت پوچھا۔ رکنی صاحب بولتے ہیں ابھی سویرے دیکھیں گے، وہ ہفکی سے بولا۔ اسے بولو کہ ابھی اپن کو ضروری بات بولنا ہے۔ ایسا کیسے بولے؟ افسر آدمی ہے بابا، مرضی کا مالک، ابھی ایک رات گزار ہی دیو، اس نے پچکارتے ہوئے کہا۔ سویرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سویرا کس نے دیکھا ہے؟ جیسا اپن بولتا ہے ابھی ویسا ہی جا کے اس کو بولو کہ اپن تھانے کے بارے میں بات کرنا مانگتا ہے۔ ادھار واپس کرنے کو نہیں بولے گا، نہ اس کا چھوکری کے لیے اپنے چھوکری کا کوئی بات کرے گا، سمجھا؟ نکو بابا، وہ کان پکڑتے ہوئے بولا۔ ایسا کائیں کو بولتے ہو؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ابھی تم جا کے اس کو ایسا ہی بولو۔ ابھی سمجھا کرو بابا، کام کی بات بول رہا ہوں، غصہ دھیما ہی رکھو، ادھر زیادہ تیزی ٹھیک نہ ہی ہوتا۔ ہم خود جا کے اس کو بولے تھے، دوسرا سے بھی کہلوایا تھا، بار بار اس کو پیرو کے اصرار پر وہ جھنجھلا گیا، کہنے لگا کہ جتنا اس کے بس میں ہے وہ اتنا ہی کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا تو ابھی دروازہ کھول کے ہمیں باہر کر دیتا۔ پیرو نے اسے شور مچانے کی دھمکی دی تو وہ یہ کہتا ہوا صلاحوں سے ہٹ گیا کہ ٹھیک ہے، وہ ایک اور کوشش کر کے دیکھتا ہے، لیکن ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ سپاہی کے انتظار میں پیرو دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا، پھر تھک کے بیٹھ گیا۔ سب انسپیکٹر فیروز کی موجودگی میں انسپیکٹر رکن الدین پر ہماری درخواست یا مطالبے کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اس نے پہلے سب انسپیکٹر کو طلب کر کے ساری صورتحال سمجھنی چاہیے ہوگی۔ سپاہی کے بقول وہ کتنا ہی معقول آدمی ہو، لیکن اپنے ماتحت آفیسر کا کہا اس کے لیے مقدم ہونا چاہیے۔ خاصا وقت گزرنے کے بعد بھی سپاہی نے آگے کوئی جواب نہیں دیا تو پیرو نے مجھ سے کہا، ابھی فیل مچا کے دیکھے راجا، کوئی فائدہ نہیں، بات اور خراب ہو سکتی ہے۔ ابھی اور کتنا الٹا ہوگا، پھر بھی ہمیں احتیاط ہی لازم ہے۔ ابھی سب گرمی پر ہے راجا، ٹھنڈا ہونے پر اور دیری لگ سکتا ہے۔ اس کا اندیشہ غلط نہیں تھا، اسی وقت کچھ ہو سکتا تھا، رات گزرنے کے بعد اور بل پڑ سکتے تھے۔ مگر کیا ہمیں اس حادثے کا پہلے احساس نہیں تھا جو ہم نے کوئی کسر چھوڑ دی تھی؟ میں نے اس کی تائید نہیں کی۔ جھگڑا ٹنٹا کرنے میں ان سے کسی نرمی کی امید، کم ہمتی کے امکان زیادہ تھے۔ کم سختی کے امکان زیادہ تھے۔ وہ ہم دونوں کو لگ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ پہلے ہمیں تھانے کے افسروں اور یہاں کے قاعدے دستور کے مطابق کوئی اندازہ قائم کر لینا چاہیے تھا۔ پیرو نے میرے مشورے پر نہ تو شور مچایا، نہ نگراں سپاہی کو دوبارہ متوجہ کیا، مگر اسے کسی کل چین نہیں تھا۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ ابا جان کی اتنی فکر نہ کرے، وہ کچھ سمجھ ہی جائیں گے، اس کے سوا وہ کیا کر سکتے ہیں۔ زورا اور مارٹی بھی ان کے پاس موجود ہیں، اگر ایک رات کی بات ہے تو ایک رات میں کیا فرق پڑتا ہے، صبح ان تک پیغام پہنچانے کی شاید کوئی شکل نکل آئے۔ ہمیں چائے پیے آدھ پون گھنٹے کے قریب ہی ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے سپاہیوں کی آہٹیں پھر سنائی دیں۔ وہ ہمارے دروازے ہی پر آ کر رک گئے تھے۔ میری رگوں میں خون دھڑکنے لگا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نگراں سپاہی نے دروازہ کھولا اور تلخ و ترش لہجے میں ہمیں باہر آنے کا حکم دیا۔ حوالہ سے کوئی 50 گز دور سب انسپیکٹر فیروز کے کمرے سے ملحق وہ ایک کشادہ، صاف ستھرا اور روشن کمرہ تھا، جہاں ہم سپاہیوں کے ساتھ نپے تلے قدموں سے داخل ہوئے۔ کمرے کے دائیں کونے کی میز کے بیچ میں ایک بڑی کرسی پر بھاری جسم، لمبے قد، سانولی رنگت کا 50 سالہ بوردی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہی انسپیکٹر رکن الدین ہوگا۔ ہمیں لانے والے سپاہیوں کے علاوہ وہاں پہلے سے ایک سپاہی موجود تھا۔ میز کے بائیں طرف کرسی پر سیاہ شیروانی، ترکی ٹوپی میں ملبوس ادھیڑ عمر کا ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، جو انسپیکٹر کا کوئی ملاقاتی ہو سکتا تھا۔ سلام کے بعد ہم خاموش کھڑے رہے۔ لمحوں تک انسپیکٹر ہمیں گہری نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی لرزاں ہوئی۔ کیا چکر ہے؟ اس کی آواز میں اتنی بے اتنائی نہیں تھی۔ کچھ نہیں صاحب، ابھی کیا بولے؟ پیرو نے نرم لہجے میں کہا۔ اپن ادھر تمہارے شہر میں ایک دم نوا ہے، سر سے پاؤں تک پھنس گیا ہے، ابھی اپنا کچھ خیال کرو صاحب، تمہارے خلاف یہاں بہت سی شکایتیں ہیں، اپنے کو پتہ ہے، پر اپن شکایت لے کے ابھی کدھر جائے صاحب، ادھر نوا لوگوں کا کوئی نہیں سنتا کیا؟ بیکار کی باتیں مت کرو، انسپیکٹر نے ناگواری سے کہا۔ بیکار کا کیسا صاحب، اپن ادھر حوالات میں پڑا ہے، پیرو نے جھلاہٹ سے کہا۔ اب بولتا ہے بیکار کا بات ہے، ایسا ہے تو اپن کو واپس حوالات بھیج دو۔ تم نے وہاں چاقو بازی کی، جانتے ہو ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے۔
زخمی تو ایک کو ہونا تھا صاحب، وہ نہیں ہوتا تو اپن لوگ ہوتے۔ چاقو اس کے پاس تھا، اپن کے پاس نہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ انسپیکٹر نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، وہ بھی وہی کچھ دہرا رہا تھا جس کا جواب ہم دے چکے تھے۔ معاملہ کیا ہوتا صاحب؟ اب ان کے پاس مال تھا اور وہ سالہ اٹھائی گرا۔ اب انہیں ایک دم بے قصور ہے، اپنا تو سارا کپڑا لتا مال نمونہ بھی ادھر رہ گیا، ادھر الٹا اپنے کو لٹکایا جا رہا ہے۔ پیرو نے اس سے اجازت لیے بغیر شروع سے آخر تک اسے وہی ردات سنائی جو سب انسپیکٹر فیروز سے کہہ چکا تھا، لیکن اس بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ انسپیکٹر پورے انہماک سے سنتا رہا۔ اس کے برابر بیٹھے ہوئے ملاقاتی کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو بار بار کنکھیوں سے دیکھتے تھے۔ اپن ادھر اتنا آدمی میں ایک دم خبر۔ پیرو کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ انسپیکٹر رکن الدین بیچ میں بولا، یہ سب باتیں ہم سن چکے ہیں، اب ان کے پاس پھر کوئی نما بات نہیں ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انسپیکٹر نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ابھی آپ بھی اپن سے دل لگی کرتا ہے صاحب۔ ٹھیک ہے، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، صبح بات کریں گے۔ صبح کیا صاحب؟ آپ چاہے تو ابھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیسے کیسے؟ انسپیکٹر رکھائی سے بولا، فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں، اطمینان رکھو۔ اس طرف سے رپورٹ مناسب ملی تو معاملہ جلدی حل ہو جائے گا۔ یہاں حوالات میں بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس وقت میں تمہارے لیے یہی کر سکتا ہوں۔ آپ بہت کچھ کر سکتا ہے، آپ بھی حاکم ہو۔ اگر اپنا بات آپ کے دل کو لگتا ہے تو آپ ہی انصاف کر دو، نہیں لگتا تو اپن کا کوئی زور نہیں ہے۔ پیرو نے اسے بھی شہر میں موجود رہنے اور طلبی پر بروقت حاضر ہونے کا یقین دلانا چاہا۔ انسپیکٹر نے اس کی ہر بات سکون سے سنی، لیکن اس کا جواب کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کے باوجود پیرو جانے کی ساسرے سے وہاں کھڑا اپنا گلا خشک کرتا رہا۔ انسپیکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نتیجتاً اس حجت و تکرار کا وہی تھا۔ انسپیکٹر کی صرف شکل و صورت، صرف لب و لہجہ بدلا ہوا تھا، باقی اس میں اور سب انسپیکٹر میں کیا فرق تھا؟ میں نے حوالات میں واپس چلنے کے لیے پیرو کو کوہنی ماری۔ وہ واپس چلنے کے لیے پلٹ گیا تھا کہ انسپیکٹر کے برابر بیٹھے ہوئے ملاقاتی کی آواز سن کے ٹھہر گیا۔ ملاقاتی نے پہلی بار بیچ میں دخل دیا تھا۔ وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا، جانے دیجئے رکنی میاں، یہاں انوارت ہیں۔ انسپیکٹر نے حیرتی نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی پیشانی پر لکیریں کھنچ گئیں۔ یقیناً اسے یہ دخل اندازی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن وہ شگفتگی سے بولا، خان صاحب، آپ ان لوگوں سے واقف نہیں، یہاں ایک سے ایک مداری رنگ باز آتا ہے، مگر مجھے یہ کچھ سچے لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ متانت سے بولا، معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ واقعی کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ آپ نے دوسری جانب کی ردات نہیں سنی، آج شام خوب تماشا کیا تھا انہوں نے۔ مجھے ان معاملات اور ایسے لوگوں کا کچھ زیادہ تجربہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے آپ ہی کی پرکھ معلم ہے، لیکن میں نے جو کچھ یہاں سنا ہے اسی سے قیاس کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جس صورتحال سے یہ لوگ دوچار ہوئے اس پر تو انہیں بہادری کا کوئی انعام دینا چاہیے۔ انسپیکٹر ہنسنے لگا، یہ ثابت ہوا تو یقیناً کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ رکنی میاں، وہ شخص دل سوزی سے بولا، کیا آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے؟ زخمی شخص کی وجہ سے سر دست ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسپیکٹر نے دبے لہجے میں کہا، اپن بولتا ہے صاحب، اپن ابھی ادھر ہی رہے گا۔ پیرو نے مضطرب آواز میں مداخلت کی، ہو سکے تو کوئی رعایت کر دیجئے۔ اس شخص کے ناز بردارانہ لہجے میں ایک تحکم بھی تھا۔ خان صاحب آپ، انسپیکٹر پلکے پٹ پٹانے کے سوا آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ ہاں رکنی میاں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اصل میں معاملے کی تہہ تک پہنچنے اور خود ان کی بھلائی کے لیے ان کا بھی یہاں رکنا ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں بات اتنی بڑی نہیں ہے۔ انسپیکٹر رکن الدین اس شخص سے بہت متاثر معلوم ہوتا تھا۔ وہ نہایت تعظیم و ادب کے ساتھ اسے مخاطب تھا، شاید وہ اس کی بات رد نہ کرے۔ اے خدا ایسا ہی ہو۔ میرے کان ان کے درمیان ہونے والی گفتگو پر لگے ہوئے تھے اور میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ پیرو بھی ساکت و جامد کھڑا تھا۔ ہاں صاحب کے عزم سے انسپیکٹر خاصا مخمصے میں پڑ گیا تھا۔ میری درخواست ہے کہ آپ ان اجنبیوں پر اتنے مہربان نہ ہوں۔ انسپیکٹر تیکھی آواز میں بولا، اطمینان رکھیے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہیں اب خاصا سبق مل چکا ہے، ریاست میں آئے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ پولیس میں آپ جیسے نرم خوب صاحب دل آ جائیں تو ایک دن بھی کام نہ چلے۔ انسپیکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر میری ضمانت کی بات ہے نا؟ خان صاحب تیزی سے بولے، ہاں کچھ یہی خانہ پوری وغیرہ۔ انسپیکٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چلیے یوں ہی صحیح، ابھی آپ اپن پر بھروسہ رکھو۔ پیرو نے جلدی سے کہا، ایک تجربہ اور صحیح، تجربہ تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، شاید ایسا نہ ہو۔ خان صاحب پر امید نظروں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولے، اور ہوگا بھی تو کوئی ایسا رنج نہیں ہوگا۔ ہم وہیں کھڑے رہے اور اس وقت میری آنکھیں امڑنے لگیں جب انسپیکٹر کی ہدایت پر محرر فضل نے خان صاحب کے سامنے ایک کاغذ لا کے رکھ دیا اور خان صاحب نے کسی چو چرا کے بغیر اس پر دستخط کر دیے۔ اسی لمحے انسپیکٹر رکن الدین نے ہمیں متنبہ کیا کہ اس نے
خان صاحب فیض علی خان کے حکم کی تعمیل کی ہے، اس لیے وہ انہیں ایک محترم معتبر شخص سمجھتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم ان کے اعتبار کو ذکر نہ پہنچائیں، ورنہ پھر اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے فیض علی خان کو سرگوشی میں کوئی مشورہ دیا۔ وہ مشورہ ہی ہو سکتا تھا۔ خان صاحب خوش ہلکی سے سنتے مسکراتے رہے۔ ان کے چہرے پر اپنے فیصلے کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ پیرو نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور سینے سے لگائے۔ میں نے بھی پرنم آنکھوں سے ممنونیت کے چند ٹوٹے پھوٹے لفظ کہنے چاہے۔ میری طرح پیرو کو بھی حیرت ہوئی ہوگی۔ انسپیکٹر نے چلتے وقت ہم سے یہ جاننے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ہم کہاں ٹھہریں گے، اور کسی وقت ہماری طلبی کی ضرورت پڑی تو سپاہی کس ٹھکانے پر ہمیں اطلاع دیں گے۔ چونکہ اب ساری ذمہ داری خان صاحب کی تھی، شاید اس لیے وہ مزید کسی تردد کی زحمت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ ہمارے پیچھے سپاہی روانہ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ ہمارا ٹھکانہ دیکھائیں اور حفظ متقدم کے طور پر ہوٹل والوں کو ہم پر نگرانی کرنے کی ہدایت بھی دیتے جائیں۔ ہم نے سلام کیا، دونوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور تھانے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کوئی سپاہی ہمارے پیچھے نہیں تھا۔ عمارت سے سڑک تک ایک بڑا میدان پھیلا ہوا تھا۔ میدان تھانے کے احاطے میں تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ قدم زمین پر نہیں رکھے جا رہے تھے، سارا جسم سن سا ہو گیا تھا۔ ابھی ہم احاطے کے اندر تھے۔ عمارت سے دور دروازے سے قریب کے پیچھے سے کسی نے پکارا۔ وہ خان صاحب تھے۔ انہیں لپکتے قدموں سے آتا دیکھ کے ہم ٹھہر گئے اور فاصلہ کم کرنے کے لیے عمارت کی طرف پلٹ گئے۔ اب اس وقت کہاں ٹھہریے گا؟ انہوں نے تیز تیز سانسوں سے کہا۔ ابھی کوئی ہوٹل شوٹل دیکھے گا بڑے صاحب؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں، وہ خوش اعتباری سے بولے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم نے ہلاکن انہیں اس زحمت دہی سے منع بھی کیا، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ خان صاحب اپنی تسلی کے لیے ہمیں ہوٹل چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جائز بات تھی۔ اندر انسپیکٹر رکن الدین نے انہیں احتیاط کی تلقین کی ہوگی۔ کسی روح قد کا محل نہیں تھا۔ ہمیں فی الوقت کسی بھی ہوٹل میں ٹھہر جانا چاہیے تھا جو قریب ہو یا جہاں خان صاحب لے جائیں۔ ہوٹل میں کچھ دیر ٹھہر کے اسی وقت یا پھر صبح ہم ابا جان سے مل سکتے تھے۔ کم از کم سلاحوں اور پہرے داروں سے تو ہمیں نجات مل گئی تھی۔ ویسے بھی خان صاحب نے جس انداز سے کہا تھا اسے کوئی بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ احاطے کے اندر ہی ان کی موٹر کھڑی تھی۔ ایک باوردی ڈرائیور بھی ساتھ تھا جس نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ کھولا۔ میں آگے بڑھ گیا۔ پیرو ان کے ساتھ پچھلی نشست پر۔ اندر گدیاں نرم اور مخملی تھیں اور اس کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ موٹر ڈرائیور خان صاحب کے لباس اور نپی تلی پراعتماد اور پرشکوہ گفتگو سے ان کی امارت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ ضرور وہ حیدرآباد کے کوئی بہت بڑے رئیس تھے، دل کے بھی رئیس تھے۔ موٹر تھانے کے احاطے سے نکل کے تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ سڑکیں روشن مگر خالی تھیں۔ ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔ موٹر نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ خان صاحب نے تذبذب سے کہا، اب اتنی رات کو آپ کہاں ٹھہریں گے؟ میں تو بھول گیا تھا کہ آپ کے پاس ضروری سامان وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اب ان کے پاس ابھی کچھ پیسہ ہے بڑے صاحب، ایک رات کسی طرح کاٹ دے گا، سویرا ہونے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہوٹل والے بے سامان اور بے وقت مسافروں کو دیکھ کر متعجب نہیں ہوں گے؟ وہ تشویش سے بولا۔ ہوٹل والا پہلے پیسہ دیکھے گا، بعد میں کچھ اور۔ ہوٹل میں آنے کا کوئی وقت تھوڑی ہوتا ہے بڑے صاحب، پیرو نے مسکرا کے کہا۔ خان صاحب نے شیروانی کی جیب سے گھڑی نکالی اور بدبداتے ہوئے بولے، 10 سے اوپر ہو چکے ہیں۔ میری رائے ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو غریب خانہ حاضر ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے آج رات میرے ہی یہاں قیام فرمائیں، صبح کسی ہوٹل میں جائیں تو بہتر رہے گا۔ نہیں بڑے صاحب، آپ نے پہلے ہی آپ کو بہت تکلیف دیا ہے۔ تکلیف کی؟ آپ نے خوب کہی۔ آدمی آدمی کے کام آتا ہے۔ اتفاق کہیے کہ قریب ہی ایک تقریب میں شرکت کے لیے آنا ہوا تھا۔ ادھر سے گزرا تو سوچا بہت دن ہو گئے ہیں، رکنی میاں سے بھی مل لوں۔ حالانکہ یہ کوئی وقت نہیں تھا، مگر کچھ یہی طے تھا کہ وہاں جاؤں اور آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ شاید میں صحیح وقت پر پہنچ گیا۔ یہ پولیس والے کسی کی نہیں سنتے۔ صبح و شام اتنے بہروپیوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ شاک آنکھوں میں رچ بس جانا ہی چاہیے۔ رکنی میاں بہرحال ایک معقول آدمی ہے، ابھی پرانے وقتوں کی پاسداری ہے ان میں۔ غالباً یہی ایک وجہ ان سے میرے تعلق کی بھی ہے۔ آپ نہیں ہوتے تو اپن ادھر ہوار ہی ہو رہا ہوتا۔ بھول جائیے اب بیتی بات کو۔ زندگی ہے تو یہ حادثے ہوتے رہیں گے، اسی کا نام زندگی ہے۔ میری مانے تو غریب خانے ہی چلیں، وہاں کچھ سکون ملے گا، شاید کوئی تکلیف نہ ہو پائے۔ مہمان خانہ موجود ہے، ویسے جب تک آپ کا جی چاہے اپنا گھر سمجھ کے رہیے، لیکن کم سے کم آج کی رات تو۔ بڑے صاحب، پیرو نے لجاجت سے کہا، ابھی آپ نے بہت کر دیا، اپنے کو اور شرمندہ مت کرو۔ ارے خان صاحب نے پیرو کے زانوں پر تھپکی دی۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کی میزبانی سے میری عزت افزائی ہوگی، سچ پوچھیے تو میرا جی خوش ہوگا۔ ہم پھر آ جائیں گے، میں نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ برخودار تکلف کیسا؟
یہ لکھنؤ نہیں ہے میاں، دکن ہے، یہاں اتنے تکلفات نہیں کیے جاتے، مہمانوں کو یہاں باعث رحمت باعث عزت سمجھا جاتا ہے۔ میری کوتاہی ہے، اس بے سرسمانی کی حالت میں مجھے پہلے ہی آپ سے کہیں اور جانے کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے یہ شہر اجنبی ہے، ایک حادثہ پیش آ چکا ہے، یقین رکھیں غریب آنے پر کوئی زحمت نہیں ہوگی، جس کام سے آئے ہیں اس میں بھی کوئی رکھنا نہیں پڑے گا۔ پیرو عجیب کشمکش سے دوچار تھا، انکار کی مجال بھی نہیں تھی اور اقرار سے چین بھی نہیں ملتا۔ خان صاحب نے انکار کا کوئی گوشہ رکھا ہی نہیں تھا۔ ہمارے پاس تکلف کے سوا کوئی اور عذر نہیں تھا، نہ یہ ممکن تھا کہ ہم گاڑی سے کود جائیں یا ڈرائیور کو گاڑی ٹھہرانے کا حکم دیں اور ایک طرف چلتے بنے۔ تھانے سے نکلنے کے بعد خان صاحب کو ضرور کوئی تشویش لاحق ہو گئی تھی اور وہ معاملہ ختم ہونے یا ہمیں اچھی طرح جان بوجھ لینے تک اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی باتوں سے اس تقدر کا اظہار نہیں ہوتا تھا، حلم، مروت اور انکسار ہی جھلکتا تھا، لیکن اندر کوئی اندیشہ چمٹا ہوگا جب بھی وہ اس قدر اصرار کر رہے تھے۔ ہمارے زیادہ انکار سے ان کے خدشات اور سوا ہو سکتے تھے، وہ اسے اپنی سبکی بھی سمجھتے۔ ان کے پاس عاقبت اندیشی کے علاوہ ہماری میزبانی کے کئی جواز موجود تھے، ہمارا اجنبی ہونا، ہماری بے سر و سامانی، رات کا وقت۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہے تھے، اتنی سی بات تھی کہ ایک شخص ہمیں ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے اپنے گھر لے جانے کا رضامند تھا۔ کاش ہم ان سے کہہ سکتے کہ اتنی سی بات ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ ہمارے انتظار میں تو ان تینوں کی آنکھیں جل رہی ہوں گی۔ پھر وہ جز بز بیٹھا رہا، میری عقل بھی حبت ہو گئی تھی۔ غریب آنا شہر سے کچھ الگ ہے، یوں سمجھیے کہ ایک سرے پر مگر سواری موجود ہے، سویرے آپ لوگ جہاں کہیں گے پہنچ آئے گی۔ وہ کہہ رہے تھے، ابھی بس کرو بڑے صاحب۔ پیرو کی آواز بھڑک رہی تھی۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر سے گزر رہی تھی۔ خان صاحب نے ڈرائیور سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب تک کئی ہوٹل گزر گئے ہوں گے۔ وہ کہیں نہیں رکا، اس کے کہیں نہ ٹھہرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے مالک کی خواہش کے مطابق گھر ہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ موٹر بازاروں کی سڑکوں سے گزر کے اقامتی علاقوں میں داخل ہو گئی تھی۔ ہمیں فوراً کچھ کرنا چاہیے تھا۔ پیرو نے ایک بار پھر خان صاحب کی منت کی، انہیں سمجھانا چاہا۔ خان صاحب ارزدہ سے ہونے لگے۔ ہمارے لیے ان کی دل شکنی کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی دوسری باتوں کی۔ اقامتی علاقہ آگے جا کے اور سنسان ہو گیا تھا، بس یہی ہو سکتا تھا کہ ہم کسی تاخیر کے بغیر ڈرائیور اور خان صاحب کو بے بس کر دیں، لیکن ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے اور ہوٹل سے اسٹیشن تک جاتے جاتے ہر بات ممکن تھی۔ مجھے موٹر چلانی نہیں آتی تھی، البتہ پیرو خوب جانتا تھا، مگر نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ ہم دونوں خان صاحب کی موجودگی میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں بار بار نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھتا تھا کہ خان صاحب درمیان میں آ جاتے تھے۔ موٹر بھاگتے بھاگتے ایک ایسے علاقے میں آ گئی تھی جہاں دور تک بڑے بڑے رقبوں پر حویلی نما مکانات بنے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ویرانی بھی بڑھ گئی تھی۔ یہی موقع پیرو کے فیصلہ کرنے کا تھا، اس کی خاموشی سے بے چینی ہو رہی تھی۔ سڑکیں کشادہ اور صاف تھیں، اس لیے موٹر کی رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ خان صاحب اپنے بمبئی کے سفر کے واقعات نہایت اشتیاق سے سنا رہے تھے۔ یکایک موٹر اونچائی پر چلتی ہوئی ایک بڑے دروازے پر جا کے رک گئی۔ وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ ہاتھی گزر سکتا تھا۔ موٹر دیکھتے ہی باہر بیٹھا مسلح دربان اچھل کے کھڑا ہو گیا اور چھوٹے دروازے سے اندر کی طرف لپکا۔ اندر سامنے ہر طرف چمن زار پھیلا ہوا تھا اور اونچے گھنے درختوں کی قطاریں۔ بیچ میں ہماری نگاہوں کے سامنے 6 منزلہ عمارت تھی، وہ کسی محل سے کم نہیں تھی، کوئی بہت بڑی حویلی۔ برج، جھروکے، محرابیں، بارادری، پچکاری، سنگ مرمر اور لال پتھر سے بنی ہوئی کئی حصوں پر مشتمل دیو ہیکل عمارت۔ خان صاحب کی وضاحت اور انداز و اعتبار سے ان کے متمول ہونے کا ہمیں بہت کچھ اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں۔ دروازے کے اندرونی حصے میں بھی کئی چاق و چوبند ملازم موجود تھے۔ ایک اونچی قلعے کی فصیلوں جیسی دیوار عمارت کا احاطہ کرتی تھی۔ سب کچھ نو تعمیر شدہ معلوم ہوتا تھا۔ موٹر حویلی کے خاص دروازے کے سامنے جانے کی بجائے دائیں طرف مڑتی ہوئی ایک پرٹیکوں میں آ کے رک گئی۔ ڈرائیور نے پھرتی سے دروازہ کھولا، پہلے خان صاحب اترے۔ پیرو کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ ابھی اپنے کو آپ کدھر تاج محل میں لے آیا بڑے صاحب؟ وہ حیرت سے بولے۔ خان صاحب کو جھیم گئے، کوئی جواب نہیں دیا اور پراتفاق انداز میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ہمارے قدم رک رہے تھے۔ فرشی منزل کی کرسی خاصی اونچی تھی، چند سیڑھیوں کا زینہ طے کرنے کے بعد محرابوں کا سائبان تھا اور اس کے پار کھڑکیوں اور کمروں کے متعدد دروازے نظر آ رہے تھے۔ سائبان میں آ کے ہی اندر عمارت کی زیبائش و آرائش کا تخمینہ لگایا جا سکتا تھا۔ کسی ملازم نے آگے ایک طرف کا منقش دروازہ جلدی سے کھول دیا اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہم ایک وسیع کمرے میں آ گئے۔ کمرے کے فرش پر دھنس جانے والا غلیچہ بچھا ہوا تھا۔ دریچوں پر ریشمی پردے اور دروازے کے مقابل دیوار کے ساتھ بچھی ہوئی چوکی پر گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ اطراف کی تمام دیواروں کے ساتھ مخملی گدے، کمرے کی نشست فرشی تھی۔ معلوم نہیں خان صاحب ہمیں یہاں کیوں لائے تھے کہ گزرتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے۔
پھر جس کھلے حصے میں آئے وہ الگ الگ ایک مکان تھا، حویلی سے ملحق بھی، حویلی سے الگ بھی۔ یہ مہمان خانہ ہی ہو سکتا تھا جہاں بہت سے مہمان ایک ساتھ ٹھہر سکتے ہوں۔ یہاں آتے ہوئے جہاں جہاں سے ہم گزرے، ساری راہداریاں، صحن اور دلانوں میں رنگ برنگی روشنیاں کھلی ہوئی تھیں، کہیں خوابدیدہ سی، کہیں دن کا سا سما تھا، سب کچھ ایک پرسرار سی فضا۔ لگتا تھا ہم قصے کہانیوں کے کسی گھر میں آ گئے ہیں۔ سونے کے کمرے کی سجاوٹ بھی قابل دید تھی۔ خان صاحب نے ہم سے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ دن بھر ہم نے چائے اور بسکٹوں کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک اب بھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن خان صاحب نے ہماری خدمت پر مامور ایک چاؤش ملازم کو مشروبات اور پھل وغیرہ لانے کے لیے کہہ دیا تھا، اور پیرو سے رزدارانہ انداز میں پوچھا کہ اگر کسی خاص مشروب سے شغف ہو تو ہم تکلف نہ کریں۔ پیرو نے ہنس کے ٹال دیا، ابھی آپ آرام کرو بڑے صاحب، رات بہت ہو گیا ہے، اپنے لیے اتنا مت جاگو۔ کیا آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے؟ خان صاحب نے کسمساتے ہوئے کہا۔ نہیں، پیرو سر اٹھا کے بولا، اب ان تو آپ کے لیے بول رہا ہے، میری چھوڑی ہے، رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ ادھر تو رات کو بہت ہلہ گلہ ہوتا ہوگا بڑے صاحب۔ ہاں، خان صاحب نے بوجھل لہجے میں کہا، کبھی ہوتا تھا، اب زمانے سے کچھ نہیں ہوتا، اداسی چھائی رہتی ہے۔ ایسا کیا بڑے صاحب؟ کچھ ایسا ہی ہے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ پیرو نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس کا سبب پوچھے۔ وہ حیدرآباد شہر کے موسم و خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں پھل اور مشروبات آ گئے تھے، تلا ہوا گوشت بھی رکھا ہوا تھا۔ خان صاحب نے بھی رسماً ہمارا ساتھ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، حیدرآباد کے بارے میں بتاتے رہے، لیکن شاید یہ میرا خیال ہو، پیرو نے توجہ نہ دی ہو کہ خان صاحب باتیں کرتے کرتے گم سے ہو جاتے تھے۔ وہ کچھ بے چین معلوم ہوتے تھے۔ لوٹ پھیر کے بات پھر تھانے پر آ گئی، بلکہ پیرو نے از خود ہی یہ ذکر چھڑا تھا۔ اپنے ذہن کا کوئی غبار دور کرنے کے لیے اس نے ممنونیت کے انداز میں کہا، ابھی اپن ادھر سلاخوں پار بیٹھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ادھر محل میں آ جائے گا۔ ہاں، خان صاحب کسی قدر کتراتے ہوئے بولے، اتفاقات اسی کو کہتے ہیں۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہنے لگے، ویسے آپ لوگ اچھی خاصی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رکنی میاں نے چلتے وقت مجھ سے کیا کہا تھا؟ کیا بولا تھا بڑے صاحب؟ پیرو نے تجسس سے پوچھا۔ رکنی میاں کو شبہ تھا، انہوں نے میری طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا کہ صاحبزادے پہلے بھی حیدرآباد آ چکے ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر دھوکا ہوا۔ پیرو بھی اچھل سا گیا۔ اور کیا بولا تھا اس نے؟ پیرو نے منتشر آواز میں پوچھا۔ کچھ یہی کہ بازار حسن میں برخودار نے کبھی شاہ کبیرے نامی ایک مرکھنے دادا کو ایک ہی حلے میں چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ یہ واقعہ میرے لیے نیا نہیں تھا، اور میں عرض کروں کہ مجھے انہیں دیکھنے کا شوق تھا۔ یہاں بہت دھوم مچی تھی اس سکتر خاں کے دست و بازو کی۔ چاقو بازی میں تو وہ نامی گرامی دور دور تک اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ جس راستے سے گزرتا تھا شرفا وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، جس کی چاہے پل میں الی اتار دے۔ سارے شہر میں مستاتا پھرتا تھا۔ پھر سنا کہ ایک دن کسی نوجوان نے ایک حلقت کے سامنے اسے بیجامہ کر دیا۔ بہت دنوں تک یہاں اس کا چرچا ہوتا رہا۔ ہم نے تو خیر صرف سنا ہے، جو لوگ موجود تھے کہتے ہیں کہ بس ایک بجلی چمکی تھی۔ نوجوان نے اس چابک دستی سے سود کے ہاتھ چلایا تھا کہ ہزار بند ہی کٹا، جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ وہ شخص شاہ کبیرہ پھر نہ جانے کون سے کنویں میں جا ڈوبا کہ آج تک شہر میں دکھائی نہیں دیا۔ خان صاحب کی چمکتی آنکھیں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میرے حواس منتشر ہو گئے تھے۔ پیرو کے جسم کا بھی سارا خون جیسے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ خان صاحب کو اگر یہ سب کچھ معلوم تھا تو انہوں نے اب تک ہم سے کیوں چھپایا؟ آپ کیسا بول رہے ہیں بڑے صاحب؟ پیرو نے ہجانی آواز میں کہا۔ وہ سر ہلانے لگے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے، مگر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو یہاں لایا ہوں، اور میرے خیال میں اگر مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تو اتنا ہی کافی ہے۔ رکنی میاں اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کس پہ اعتبار کیا، کس کی بات مانی ہے، اس لیے جو گزر گیا سمجھیے اب وہ دفن ہی ہو گیا۔ رکنی میاں نے جب برخودار کے متعلق اپنا شبہ ظاہر کیا تو میں نے لوٹ کے نہیں کہا کہ شاہ کبیرے والے واقعے سے مجھے بھی تھوڑی بہت واقفیت ہے۔ پہلے تو میں اسے ان کا مبالغہ سمجھا تھا، کوئی بڑی غلط فہمی جو پولیس والوں کو عموماً ہو جاتی ہے۔ میرے سامنے جو نوجوان تھا وہ میرے تصور سے قطعی مختلف تھا۔ شاہ کبیرے جیسے گینڈے سے نپٹنے کے لیے کچھ اسی کے کماش کا آدمی میرے ذہن میں ابھرتا تھا۔ غالباً یہی بات رکنی میاں کے دماغ میں کھٹک رہی ہوگی جو وہ شبے کی بات کر رہے تھے۔ دونوں واقعے بے شک بالکل مختلف تھے، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا۔ دونوں میں بہت سی باتیں ملتی جلتی تھیں۔ چار تربیت یافتہ ہت چھٹ چاقو باز اور محلے والوں کا ہجوم۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ رکنی میاں سے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ میں نے جی داروں کے لیے کچھ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جنہیں دیکھنے کی مجھے تمنا تھی۔ خان صاحب ہی بولتے رہے، ہم دونوں گنگ نظروں سے انہیں دیکھا کیے۔ کہنے لگے، رکنی میاں ایک پولیس والے ہیں، اینک تو پولیس ہی کی ان کے پاس ہے،
شاہ کبیرے کی بات کو دن گزر گیا مگر اوپر حاکموں میں اپنی سرخروئی کے لیے وہ یہ قصہ پارنیاں اچھال سکتے تھے۔ بات آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی رنگ دنیا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بات آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی رنگ دینا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اتنا کہاں احساس کہ جرأت و بہادری بھی کوئی چیز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پہلے بھی شاہ کبیرے سے مچٹیے میں پہلا آپ نے نہیں کی تھی، وہی آپ کے منہ لگا تھا۔ اس گیدڑ کی موت آئی تھی جو اس نے آپ لوگوں کی طرف رخ کیا۔ جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے پہلو تہی کی تھی۔ مغنیہ خانم نے آپ کے ساتھ جانے کا یہ فیصلہ کر لیا تھا اور اسے اس کا اختیار تھا، لیکن کبیرے نے پروانہ راہداری دینے سے پہلے اپنے ٹھکانے پر خانم کو بزم آرائی کے لیے مجبور کیا۔ خانم انکار کے سنگین نتائج سے آگاہ تھی، وہ تیار ہو گئی، لیکن آپ اس دھاندلی پر آمادہ نہیں ہوئے، چنانچہ آپ نے وہی کیا جو کوئی بھی غیرت مند کر سکتا تھا۔ یہی کچھ تھا نا؟ خان صاحب رک کے بولے۔ پیرو کے لبوں پر سکوت طاری رہا۔ خان صاحب نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا، خواب دیدہ لہجے میں بولے، خانم وہ یہاں دکن کا موتی تھی، مجھے کئی بار اس کی بزم میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ سر کی ملکہ، عادات و اطوار میں شہزادیوں جیسی۔ میں نے اتنی باوقار عورت زندگی میں نہیں دیکھی۔ بازار میں نہ بیٹھتی تو یقیناً کسی محل کی نور جہاں ہوتی۔ فن کو فن کی طرح برتتی تھی، بازار کی ہوا نہیں لگنے دی۔ کتنے رئیسوں نوابوں نے آرزو کی، لیکن اسے فن سے عشق تھا۔ خان صاحب خانم کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہے، آخر میں تو وہ بالکل محدود ہو گئی تھی۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور پیسے کی اسے ہوس بھی نہیں تھی۔ آخر ایک دن وہ چلی گئی۔ خانم کو شاید اسی دن کا انتظار تھا، جبھی تو پلٹ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے کتنے لوگ اداس ہو جائیں گے۔ کہاں لے گئے آپ اسے؟ وہ شگفتگی امیز یاسیت سے بولے۔ کیسی ہے وہ؟ پیرو کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ ابھی آپ اور کیا آپ ان کے بارے میں جانتا ہے بڑے صاحب؟ وہ دھمکتی آواز میں بولا۔ اور کیا؟ خان صاحب سنبھل کے بولے اور ہنسنے لگے۔ اتنا بھی یوں یاد رہ گیا کہ خانم کو شاید یہاں کوئی بھی فراموش نہیں کر سکا ہے، اور شاہ کبیرے کا واقعہ بھی لوگ ابھی تک حیرت سے دہراتے ہیں۔ ایک اور بات بھی تھی، یہاں کے ایک رئیس نواب عالم تاب، جن سے اپنی بھی اچھی یاد اللہ ہے، خانم سے بہت متاثر تھے۔ ان کی شفتگی اور قدر افزائی دیکھ کے آخری دنوں میں خانم نے نغمہ سرائی انہی کے لیے محدود کر دی تھی۔ سنا ہے نواب عالم تاب نے اسے روکنا چاہا، لیکن خانم جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواب اسٹیشن تک اسے منانے گئے تھے، وہاں ان کی گردن پر چاقو رکھ دیا گیا اور خانم نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ کچھ نواب صاحب کے معاملے کی وجہ سے بھی مجھے واقعہ یاد رہا۔ پتہ نہیں خانم کو اب نواب کی یاد آتی ہے یا نہیں، یہ تو آپ لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جہاں بھی ہو، خدا کرے خوش ہو۔ خوب عورت تھی، پاک باز، متین، عزتدار۔ کہاں ہے آج کل وہ؟ ضرور کسی اچھے گھر میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے، پر اب ان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، پیرو نے الجھی آواز میں کہا۔ خان صاحب کچھ بے قرار سے ہو گئے، تیزی سے بولے، مگر وہ تو جہاں تک میں نے سنا ہے صاحبزادے کے ساتھ ہی گئی تھی اور ایک صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے، وہ اس کو کہیں لے گیا۔ پیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یعنی خانم سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے؟ ایسا ہی کچھ، پیرو نے ہونٹ سکوڑ کے جواب دیا۔ خان صاحب کے چہرے پر دھند سی چھا گئی۔ انہوں نے ایسی نظروں سے ہمیں دیکھا جیسے ہماری بات کا انہیں یقین نہ آیا ہو۔ پھر کہنے لگے، رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ آرام کریں، صبح انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولے، تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے، شہزادوں کی طرح نرم و نازک لگتے ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے شاہ کبیرے کو زچ کیا ہوگا۔ خان صاحب کے جانے کے بعد ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے اور میں پیرو کی صورت دیکھتا رہا۔ اپنے کو کچھ لفڑا لگتا ہے راجا۔ بہت دیر بعد وہ جلی ہوئی سی آواز میں بولا، یہاں سے کسی طرح نکل چلو دادا، ابھی تیرا مغز پھر گیا جانی، کیسے ادھر سے جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے خان صاحب ہمیں جان بوجھ کے لائے ہیں۔ ہاں، وہ غبار آلود لہجے میں بولا، پر ابھی کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لے، سویرا ہوتے دیکھے گا، ابھی اپن کچھ بول نہیں سکتا۔ میرا سارا جسم تڑک سا رہا تھا۔ ہم دونوں بستروں پر لیٹ گئے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ رات رینگ رینگ کے گزر رہی تھی۔ جانے کس وقت پیرو اٹھ کے بیٹھ گیا، میری آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ وہ بستر سے اٹھا تو میں بھی اس کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ ہم دروازہ کھول کے دلان میں آ گئے۔ ساری حویلی پر سکوت طاری تھا، تمام دروازے بند تھے۔ جھروکوں سے باہر باغ کا منظر نظر آتا تھا، لیکن چھچلتی روشنی میں درختوں کے سایوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سین میں لگے ہوئے سفید فوارے سے پانی رس رہا تھا اور اسی کی آواز اطراف میں گونجی ہوئی تھی۔ ہم نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک بندوق بردار ملازم چوکنا ہو گیا، لیکن اس نے ہم سے کچھ کہا نہیں۔ ہم ٹہلتے ہوئے چپ چاپ کمرے میں واپس آ گئے اور سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی صبح پیرو نے غسل کیا، گرم پانی موجود تھا۔ ادھر پیرو غسل سے فارغ ہوا، ادھر ملازم کعوہ لے کر آ گئے۔
خان صاحب کے انتظار میں 8 بج گئے۔ 8 بجے کے قریب کہیں وہ نمودار ہوئے اور ہم لوگوں کو کھانے کے کمرے میں لے آئے، جہاں فرشی نشست پر خوان سجا ہوا تھا۔ باقاعدہ کھانے کا اہتمام تھا۔ خان صاحب کے پیوٹے سوجے ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا انہوں نے بھی ہماری طرح رات جاگ کر گزاری ہے۔ پوچھنے لگے کہ رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ناشتہ بس رسمی طور پر کیا گیا۔ ابھی اپنے کو چلتا کرو بڑے صاحب۔ جیسے ہی موقع ملا پیرو نے بےتابی سے کہا، ایسی بھی کیا جلدی، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ یہیں ٹھہریے۔ ہم نے ہچر مچر کی تو وہ اور مچل گئے، بولے آپ اپنا کام کرنے شہر چلے جائیں مگر واپس یہیں آئیں، اتنا ہی بہت تھا۔ ہم نے ان سے وعدہ کر لیا مگر 10 بج گئے اور انہوں نے باہر چلنے کے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم نے انہیں پھر ٹوکا۔ پہلو بدلتے ہوئے کہنے لگے، آپ سے ایک بات کہنی ہے، جو حکم دینا ہے بولو بڑے صاحب۔ حکم نہیں درخواست سمجھیے، آپ ہمارے محسن ہیں بڑے صاحب، فرمائیے کیا کام ہے۔ میں نے کہا، موہن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ خان صاحب ہم سے شاہ کبیرے جیسے کسی شخص کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ وہ لفظ چباتے ہوئے بولے، مناسب ہو تو مجھے خانم کا اتا پتہ بتا دیجیے۔ خانم کا؟ پر اپن بول چکا ہے کہ اپنے کو کچھ نہیں پتا، لیکن آپ چاہیں تو پتہ چلا سکتے ہیں۔ ابھی ایسا کیا بات ہے بڑے صاحب، کھل کے بولو، اب ان کو سیدھا بات ٹھیک لگتا ہے۔ ہاں میں آپ کو سب صاف صاف بتائے دیتا ہوں، وہ بدبداتے ہوئے بولا۔ جب سے خانم گئی ہے نواب نہیں سنبھلے، خانم ان کی روح لے گئی ہے۔ حالت ہے کہ روز بروز گرتی چلی جاتی ہے۔ دنیا مافیا سے بے خبر، نہ کہیں آنا نہ جانا، نہ کسی سے ملنا جلنا، منہ کو چپ لگ گئی ہے، بس دیواریں تکتے رہتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، آپ جانے یہ ڈاکٹر حکیم کے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ شاید نواب کو بھی علم نہیں تھا کہ خانم سے بس قدر بند چکے ہیں، ایک خانم کا ہی نام ورد زباں ہے۔ ایسا؟ ویرو نے متجب ہو کر پوچھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، نواب کا کیا حال ہے، ان کے لیے کس چیز کی کمی ہے۔ ان کے متعلقین احباب نے کون سا جتن نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے ادھر ادھر خانم کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر آپ نظر آ گئے، اب اتنے دنوں بعد پھر امید کی کوئی کرن پھوٹی ہے۔ ہاں اب اتنا سا بات تھا تو آپ نے اپنے کو پہلے کیوں نہیں بولا؟ اب ان ابھی حیدرآباد سے جا کے پہلا کام خانم کو ڈھونڈنے کا کرے گا، اور جیسے ہی اس کا ٹھکانہ پتہ چلا آپ کو بولے گا۔ یہ ایک شخص کی زندگی کا سوال ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آپ ایک دم فکر مت کرو بڑے صاحب۔ اب ان سے جو بن سکا کرے گا، نواب سے جا کے بول دیو ابھی کچھ دن اور کاٹ لے، ان پر تو ایک ایک لمحہ عذاب کی طرح گزر رہا ہے۔ اب ان بولتا ہے ابھی اپن جیسا ہے کوشش کرے گا۔ دیکھیے اگر آپ کو کوئی بھی اتا پتہ معلوم ہو تو۔ آپ کیسا بولتے ہو بڑے صاحب؟ آپ کو نہیں معلوم تو صاحبزادے کو معلوم ہوگا، مجھے معلوم ہے آپ نہیں تھے، صاحبزادے کے ہمراہ کوئی اور صاحب تھے، اور وہ کوئی دور کے آدمی بھی معلوم نہیں ہوتے تھے، دونوں ساتھ ساتھ آئے تھے، ساتھ ساتھ واپس گئے تھے۔ سب نے یہی جانا تھا کہ صاحبزادے ان کے بیٹے، بھائی یا شاگرد ہی ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی کیا ہے کہ آپ کو ان کی منزل نشان کچھ معلوم نہ ہو؟ ہم خانم سے بس درخواست ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کے لیے، ایک شخص کی زندگی کے لیے خانم تک پہنچنا ضروری ہے۔ ہاں صاحب کا لہجہ دردمندانہ اور التجا امیز تھا۔ میں ان سے کیا عذر کرتا کہ ان کے بقول کتنوں نے اس وقت مجھے وٹھل کے ساتھ یہاں دیکھا تھا، اور ہم کئی دن خانم کے ہاں رہے تھے۔ میں نے ہاں صاحب سے کہا کہ حیدرآباد سے نکلتے ہی ہم جدا ہو گئے تھے، میں بمبئی چلا گیا تھا، لیکن وہ بمبئی نہیں آئے، اس کے بعد کچھ نہیں معلوم۔ وٹھل کا میں نے نام نہیں لیا، صرف اتنا کہا کہ اس آدمی سے میرا تعلق گہرا نہیں تھا، اتفاقی تھا۔ سفر کے دوران ایک ناروا واقعہ ہو گیا تھا، چاقو تک نکل آئے تھے، وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے مشکل وقت میں میری مدد کی، لازماً ہم دونوں میں ربط ضبط بڑھ گیا، اس قدر کہ انہوں نے جب مجھ سے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ حیدرآباد چلنے کی درخواست کی تو میں منع نہ کر سکا۔ انہوں نے مجھے ایک بڑی رقم دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، مجھے کچھ نہ کچھ تو ہاں سب سے کہنا تھا، یہی بے سروپا باتیں کرتا رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، بمبئی میں مستقل قیام کا ارادہ بھی ظاہر کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بمبئی کا پتہ دیا تھا، لیکن وہ وہاں آئے نہیں۔ ہاں صاحب کو میری ان فضول باتوں کا کچھ یقین آیا، کچھ نہیں۔ وہ متذبذب انداز میں پلکیں چپکاتے رہے اور کچھ توقف کے بعد بولے، صاحبزادے زمانہ ہم نے بھی دیکھا ہے، میں آپ سے حجت نہیں کروں گا، لیکن آپ خود سوچئے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں سب کچھ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، میں نے نگواری سے کہا۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ اب ہمیں ان کی آخری امید ہے۔ انہوں نے اور نواب کے دیگر بہی خواہوں نے ہندوستان میں شاید کوئی ایسی قابل ذکر جگہ نہیں چھوڑی ہے جہاں خانم کی تلاش نہ کی ہو۔ دلی، آگرہ، لکھنؤ، کانپور، بمبئی، کلکتہ، بھوپال، جانے کہاں کہاں کی ہاک چھانی ہے۔ اب بالکل نا امیدی کے عالم میں آخر ہماری صورت دکھائی دی ہے۔ ہم اپنی بات پر جمے رہے۔ بالآخر خان صاحب کے دل میں جو بات تھی ان کی زبان پر آ گئی، ہٹیلے لہجے میں کہنے لگے، دیکھیے صاحب،
جب تک آپ میری درخواست قبول نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اپن کیا بولے بڑے صاحب، آپ نے اپنے لیے کچھ بھی، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے آپ سے بول دیا ہے سب۔ ذرا صبر و سکون سے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے غور کر لیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نواب ایک اچھے آدمی ہیں، دھن دولت کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ نواب کی زندگی ہی سب کچھ ہے، ان کی زندگی کے لیے۔ بڑے صاحب، پیرو نے ان کی بات کاٹ کے کہا، ابھی بس کرو۔ آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو میں نواب کی صورت آپ کو دکھائی دیتا ہوں، انہیں دیکھ کے شاید آپ کو ترس آ جائے۔ اپنے کو ایک دم بھروسہ ہے، آپ جو بول رہے ہو ٹھیک ہے، پر ایسا کوئی بڑا بات نہیں ہے۔ اب انہیں آپ سے بولا تھا کہ ابھی باہر جاتے ہی سب کچھ کرے گا۔ ہاں صاحب نے جیسے سنا ہی نہیں، تنک کے بولے، مجھے شبہ ہے کہ آپ کو خانم کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہے، معلوم ہونا بھی چاہیے، آپ چھپا رہے ہیں۔ ایسی ویسی کوئی بات ہے تو آپ اطمینان رکھیں، میں زبان دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو کیوں ادا کر رہا ہے بڑے صاحب؟ پھر میں یہی سمجھوں کہ آپ بتانا نہیں چاہتے؟ یہی آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو بھی آپ ایسا ہی سمجھو، مگر ہمیں ہر صورت میں یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ خان صاحب کے لہجے میں اچانک تندی آ گئی تھی۔ ایسا اپن کو شک تھا، ابھی کچھ دیر بعد آپ ایسا ہی نہ بولے۔ اپن بولتا ہے اب غلطی پر ہے، بہتر ہے آپ میری مدد کریں۔ خان صاحب نے سرد آواز میں کہا، ورنہ وہ جھجکتے ہوئے بولے، ورنہ میں آپ سے کہوں گا کہ پھر آپ بھی غلطی پر ہیں۔ اگر اپن ابھی کچھ بتا دے تو آپ کو یقین آ جائے گا؟ ضرور، لیکن پہلے ہم تصدیق ضرور کریں گے۔ اپن ابھی یہ سب سمجھ گیا، پیرو نے تمتماتی آواز میں کہا۔ آپ ان کو نہیں معلوم بڑے صاحب؟ نہیں معلوم؟ خان صاحب نے سر اٹھا کے حتمی لہجے میں کہا، تو اس کے معنی ہیں آپ لوگ یہاں سے جانا نہیں چاہتے؟ آپ کیا بولتے ہو؟ ہاں، جو آپ لوگوں نے سنا وہی۔ ابھی کون اپن کو روک سکتا ہے؟ کوشش کر لیجئے، پشیمانی ہوگی۔ یہ حویلی تھوڑی بہت نظر میں آ ہی گئی ہوگی۔ یہاں اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مارتا، اور یہ شہر حیدرآباد ہے۔ اس حویلی کے مکینوں کے اثر و رسوخ کا اندازہ تمہیں یہاں اپنی موجودگی سے ہو جانا چاہیے۔ ہاں صاحب، آپ سے تم پر آ گئے تھے، تہمکانہ لہجے میں بولے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تھانے سے تم یہاں اس آسانی سے آ سکتے تھے؟ سب سمجھتا ہے، اور ابھی سب سمجھ رہا ہے۔ وہ چار بھی تمہارا آدمی تھا جو دوپہر سے اپن کا پیچھا کر رہا تھا۔ تم نے ٹھیک جانا، وہ تم سے مڈ بھیڑ نہیں چاہتے تھے، انہیں صرف تمہارا پتہ جاننا تھا۔ اس سے زیادہ انہیں کوئی اور ہدایت نہیں دی گئی تھی، اور اس سے زیادہ انہیں کچھ اور معلوم بھی نہیں تھا، اور وہ سب آقا جانتا ہے۔ ہاں، آقا کو ہم نے حکم دیا تھا کہ دوبارہ جب کبھی تم حیدرآباد میں نظر آؤ تمہارا تعاقب کیا جائے۔ آخر تم لوگ آ ہی گئے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ تم سیدھے سباؤ کچھ نہیں بتاؤ گے۔ جو لوگ سرے بازار نواب عالم تاب کی گردن پر چاقو رکھ سکتے ہیں، شاہ قبیلے سے مچٹیا کر سکتے ہیں، چاقو جن کے اشارے پہچانتا ہو، ان کا تعلق کس قبیل کے لوگوں سے ہو سکتا ہے؟ ہم تمہیں کوئی زحمت دینا اور تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ بننا نہیں چاہتے تھے۔ تم خود اپنے راستے کی دیوار بن گئے۔ تمہارے تعاقب سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، خانم سے ہے، لیکن وہ صورت نہیں بنی تو دوسری صورتیں موجود ہیں۔ ایک یہی کہ تم حالات کا اچھی طرح تخمینہ لگا کے ہمیں بھی الجھن سے بچا لو اور خود کو بھی۔ اب تم سب کچھ جان گئے ہو تو تمہارا تعاقب فضول ہے۔ تھانے سے تم یہاں آ گئے ہو، تمہیں لمبی سزا دلوانے کے لیے اس آدمی کو ختم کیا جا سکتا ہے جو ابھی تک زخمی ہے، وہ کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے۔ تھانے اور جیل سے نجات آسان تھی، مگر اس حویلی سے مشکل ہے۔ اس کی فصیلیں اونچی ہیں، اور یہاں مسلح پہرے داروں کی ایک فوج موجود ہے، اور یہاں کے مکینوں کا قانون چلتا ہے۔ تم یہاں سسک کے مر جاؤ گے اور کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ خانم ہمیں مطلوب ہے۔ تم سے بس اتنا کہنا تھا، سمجھدار آدمی ہو۔ تمہاری نجات بہرحال اب تمہاری دسترس میں ہے، کوئی مطالبہ ہو تو کہہ سکتے ہو۔ ابھی خان صاحب یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ارد گرد کھڑے ہوئے ملازموں میں ہلچل سی مچی اور ایک بھاری بھرکم شخص چکن کی شیروانی میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ تمام ملازمین سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ سرخ و سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مونچھیں تلوار کے مانند، قد اوسط اور اس کی چال شاہانہ تھی۔ وضوقضا سے کوئی نواب معلوم ہوتا تھا۔ خان صاحب بھی اسے دیکھ کے یکلت اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم دونوں بھی بے اختیار اٹھ گئے۔ خان صاحب نے جھک کے اسے سلام کیا، اس نے سر کی جنبش سے جواب دیا اور حشم کی نظروں سے ہمیں دیکھتا ہوا گونجدار آواز میں بولا، ان کو سب بتا دیا تم نے؟ سرکار، خان صاحب نے گردن ہم کر کے کہا، میں نے ہر بات تفصیل سے کہہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ انہیں جتنی رقم کی ضرورت ہو دے دی جائے گی۔ میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ خان صاحب نے زیر لبی سے کہا، اشارہ نہیں، کھل کے بات کرو، نواب نے گرجتے ہوئے کہا۔ خان صاحب اس کے آتے ہی حواس باختہ سے ہو گئے تھے۔ بدحواسی میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ نواب عالم تاب کے بڑے بھائی نواب عالمگیر ہم سے مخاطب ہیں۔ یہ حویلی بھی اسی کے معلوم ہوتی تھی۔ خان صاحب اس کے سامنے محض ایک کارندے نظر آ رہے تھے۔ اب ان کو روپے پیسے کا ایک دم ضرورت نہیں نواب، پیرو نے تلخی سے کہا۔ ابھی آپ بڑا آدمی ہے تو اپن بھی بھیک منگا نہیں ہے۔ جو خان صاحب نے بولا ہے اب انہیں اچھی طرح سن لیا ہے۔
پر ابھی آپ بھی سن لو، کوئی اپن سے اس طرح کچھ نہیں جان سکتا۔ اپنا روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھو۔ اپن خانم سے بات کرے گا اور سب جا کے بول دے گا۔ وہ ایسا دل کا پتھر نہیں ہے۔ انہیں بتا دو خان کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نواب نے ہم سے مخاطب ہونے کی بجائے خان صاحب سے کہا، ابھی سیدھا اپن سے بات کرو نواب صاحب، اپن کو جانے دو۔ ابھی تم کو چور چماروں سے ناتا پڑا ہے۔ اپن بولتا ہے ایسا تم اپن سے کچھ نہیں جان سکتا، چاہے اپن ادھر سے کبھی نہیں نکلے۔ ہم کو خانم کا پتہ ابھی چاہیے۔ وہ دھمکتے لہجے میں بولا۔ اپن نہیں جانتا۔ پیرو نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ پھر تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ پھر تم بھی اپنے لیے اچھا نہیں کرے گا۔ انہیں یہیں رکھو۔ نواب نے خان صاحب کو حکم دیا۔ اب نہیں تو کچھ دیر بعد، کچھ دنوں بعد ان کی سمجھ میں آ جائے گا یہ کہاں ہے۔ اپن کو پتہ ہے، اپن بہت بڑا محل میں ہے، ادھر تمہارا راج چلتا ہے، تم ادھر کا نظام بادشاہ ہے، پر اپن تمہاری چاکری میں نہیں ہے۔ اپن اس زبان میں بات سننے کا عادی نہیں ہے جس میں ابھی تم بولتا ہے۔ سرکار، یہ گستاخ لوگ ہیں، آپ ان کے منہ نہ لگے، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ خان صاحب تیزی سے بولے، تم کیا نپٹے گا؟ تم ایک دم چمار آدمی ہے، الو کا پٹھا۔ ان کو تہانے میں بند کر دو۔ نواب نے اشتعال سے کہا، تم نہیں جانتا نواب، نہیں جانتا کہ تمہارے آگے ادھر کون لوگ ہیں۔ تم ادھر اپنے کو تہانے میں بند کر دے گا، اپن سالہ مر جائے گا، اپن سالہ مر جائے گا، ابھی تم کو کچھ نہیں بولے گا۔ تم کو کچھ جاننا ہے تو اپن کو چھوڑنا پڑے گا، ویسے تم کچھ نہیں جان سکتا۔ خان، ہم کو شک ہے کہ تم نے پوری بات نہیں بتائی۔ خان نے اپن کو سب بول دیا ہے۔ ہم اپنے بھائی کی زندگی کے لیے ہر ممکن تدبیر پر عمل کریں گے۔ تم اپنے اور بھائی کے ساتھ برا کر رہے، اپن کو ابھی جانے دو۔ تمہارا سر میں ابھی کچھ گودا ہے تو سمجھنے کا کوشش کرو۔ خانم کوئی کھلونا نہیں ہے، اس کا مرضی ہوئے گا تو ادھر آئے گا۔ تم دھن دولت میں ابھی سمجھتا ہے کہ سب خرید لے گا، آدمی خرید لے گا۔ تم بھول رہا ہے کہ خانم نے چلتے وقت نواب کو انکار بول دیا تھا۔ آپ اندر تشریف لے جائیں سرکار۔ خان صاحب نے بیچ میں عاجزی سے کہا، میں یہاں موجود ہوں۔ ان سے کہو خان، ہم انہیں 1,00,000 روپے تک دے سکتے ہیں۔ 1,00,000؟ پیرو نے زہر ہنس سے کہا۔ 2,00,000، 3,00,000، 5,00,000، 20,00,000۔ پیرو نے زمین پر تھوک کے کہا، تم بار بار روپے کی بات کیا کرتا ہے نواب؟ ابھی کتنا روپیہ ہے تمہارے پاس؟ ایسا بھی کتنا حویلی ہے؟ اپن سے سودا کرو، اپن یہ سب خرید لے گا۔ تم کو، تمہارا سارا خاندان کو، تم سالہ بیچتا کیا ہے؟ نواب کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے۔ یہ لوگ پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ خادم نے پہلے ہی عرض کیا تھا ان کے منہ نہ لگے۔ خان صاحب نے نواب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ابھی ادھر تمہارا کوئی مائی بہن ہے تو اپنے کو دکھاؤ، اپن اس کا بولی دے گا، سمجھا؟ ہو نواب نے اضطراری انداز میں پیرو پر چپٹنے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن خان صاحب آڑے آ گئے۔ ہم اس کا خون پی جائیں گے۔ نواب کے منہ سے کف جاری تھا۔ ابھی برا لگا؟ نواب صاحب، خانم بھی اپنا مائی بہن ہے، وہ ایک بازاری عورت ہے، اور اس بازاری عورت میں تمہارے بھائی کا جان اٹکا ہوا ہے۔ تم اس کو رانی بنا کے ادھر لانا مانگتا ہے؟ ابھی بس کرو نواب، اپن اس کو سر پہ بٹھا کے ادھر سے لے گیا تھا، آخر دم تک اس کا رکھوالی کرے گا، سمجھا؟ ابھی اس کا کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ شادی بھی بنا سکتا ہے، تمہارے مافک کسی عزت والا گھر سے اس کا ناتا جڑ سکتا ہے۔ ابھی تم کو کیسے بول دے وے کہ وہ کدھر ہے؟ تمہیں بتانا ہی پڑے گا، ہم ہر قیمت پر اسے حاصل کریں گے۔ نواب کے بولنے سے پہلے خان صاحب نے برہمی سے کہا، تم سب گھاس کھا گیا سالہ۔